سارے دیے جلتے رہے۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ شاہنواز سے کوئی رابطہ نہ رہا تھا۔ پارک کا راستہ وہ جیسے بھول چکا تھا۔ سمن اسے فون کرتی تو اول تو اس کا موبائل کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا تھا، یا پھر اس کی آواز سنتے ہی وہ سلسلہ منقطع کر ڈالتا تھا۔ وہ تھک ہار کر اس کے گھر کا نمبر ڈائل کرتی تو ملازم سپاٹ لہجے میں ہمیشہ یہی اطلاع دیتا کہ شاہنواز اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ وہ اس کے آنے جانے کے سلسلے میں کوئی معلومات دینے سے بھی قاصر رہتا تھا۔ ایک دو بار غالباً بیگم ستود آرا جمال نے بھی فون ریسیو کیا تھا اور ان کی آواز سن کر سمن کی سٹی گم ہو جاتی۔ کچھ پوچھنے کی ہمت نہ رہتی تھی۔ وہ خاموشی سے کرڈل دبا کے ریسیور رکھ دیتی۔ اس نے اب صحیح معنوں میں یہ جانا تھا کہ شاہنواز اس کے حواسوں پر طاری ہو چکا ہے اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ، اس کی آنکھیں، سب جیسے خواب سے سراب میں بدلتا جا رہا تھا اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کے رہ جاتی تھی۔ وہ پہلی بار اس سے ناراض ہوا تھا، اور وہ بھی اس بری طرح کہ وہ اسے منانے کے لیے جیسے اس کی چوکھٹ پر سر پٹکتی رہ گئی تھی۔ اس تک پہنچنے کا کوئی سرا بھی تو ہاتھ نہ آتا تھا۔ اب تو اس کی تحریر بھی کسی رسالے میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ پھر اس روز اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس کے مخصوص ہیلو کی آواز سن کر سمن کے بدن میں خوشی کی سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ یقیناً موبائل اس کا فون نمبر ظاہر کر چکا تھا، اور اگر شاہنواز نے کال ریسیو کر لی تھی تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہو۔ شاید وہ خود بھی اس سے وضاحت طلب کر کے ساری بات کلیئر کرنا چاہتا ہو۔ غلط فہمی کی اس دھند کو اب تو چھٹنا چاہیے تھا۔ اب تو جان پر بن آئی تھی۔ شاہنواز پلیز فون بند مت کرنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ میں سمن۔ وہ اسے یاد دلانا چاہتی تھی کہ وہ وہی تو تھی جس سے ملے بغیر وہ چین نہ پاتا تھا، وہ جس کا والا شیدہ تھا اور اب اس درجے بے نیازی بے رخی کی مار رہا تھا۔ سوری، میں اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں پہچانتا۔ ریسیور میں سے شاہنواز کی سرد سی آواز ابھری۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اس سے کچھ بات کرنے پر تو آمادہ ہوا تھا۔ میری بات تو سنو، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ آخر ایسا کون سا قصور ہو گیا ہے مجھ سے کہ تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو؟ یہ کہہ دو کہ تم مجھے جانتے تک نہیں۔ سمن کے دل پر ایک گھنسا سا لگا تھا۔ جانتا ہوں مگر پہچانتا نہیں، اور ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو مجھ سے مسلسل جھوٹ بولتی رہی ہو، اپنے بارے میں غلط بیانیاں کرتی رہی ہو، میں اسے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تم مجھے بار بار فون کر کے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ وہ جو مہر و محبت کی تصویر ہوتا تھا آج کس قدر اجنبی بنا ہوا تھا۔ سمجھ جانتی تھی شاید اس کے بعد اسے صفائی کا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ وہ ملتجی انداز میں بولی، تو مجھے ایک بار کچھ کہنے کا موقع دے دو، شاید میں اپنی پوزیشن سمجھا سکوں۔ میرا کوئی غلط مطلب تو نہیں تھا، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، یا میں نہیں جانتی تھی کہ بات اتنی بڑی ہو جائے گی۔ میں نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا، وہ سب تو یوں ہی۔ شاہنواز نے ایک دم اس کی بات کاٹ ڈالی۔ اوہ، تو وہ سب یوں ہی تھا؟ یوں ہی تم مجھ سے ملتی رہیں، یوں ہی تم نے مجھ سے پیار کا ڈھونگ رچایا، مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور یوں ہی اتنا پاگل کر ڈالا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ممی کو تمہارا رشتہ لینے بھیج دیا۔ وہ واقعی اس سے سخت کبیدہ خاطر تھا۔ کس قدر عجیب باتیں کرتا رہا تھا۔ تم نے اپنے آپ کو میری نظروں میں گرا دیا۔ تمہیں نہیں معلوم، جب ممی نے مجھے آ کر سب کچھ بتایا تو میں نے ان کے سامنے کس قدر انسلٹ محسوس کی۔ میں نے انہیں زبردستی بھیجا تھا، اور اتنا بڑا قدم میں نے ایک ایسی لڑکی کے لیے اٹھایا جسے میں ابھی تک ٹھیک طرح سے پہچان بھی نہ سکا۔ وہ لڑکی جس کے بارے میں نے ان سے جانے کتنے دعوے کیے تھے، اس نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنے بارے میں سچ بتا سکے۔ اور یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تم نے ممی کی نگاہ میں مجھے کتنا نیچے گرا دیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہنواز نے اپنے دل کا سارا غبار اس پر انڈیل ڈالا۔ I just hate you بریکٹ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ سمن کے حلق میں کوئی شے پھنسنے لگی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہنے پر قادر نہ ہو سکی۔ شاید لڑکوں کو یوں بے وقوف بنانا تم جیسی لڑکیوں کا مشغلہ ہوتا ہے، اور میں پتہ نہیں کیوں سمجھا کہ تم سنجیدہ ہو۔ وہ کتنا بدگمان تھا۔ سمن اپنی سسکیوں پر قابو نہ پا سکی۔ دوسری جانب خاموشی سی چھا گئی۔ پھر شاہنواز الجھے لہجے میں بولا، اب رو کیوں رہی ہو؟ غلطی بھی تمہاری ہے، اور تم نے اتنا کچھ کہہ دیا میرے بارے میں، اتنی گندی باتیں،
اور میرے کچھ سننے پر تیار بھی نہیں ہو؟ میں اب اور کیا کروں؟ سمن کے منہ سے بمشکل بھرائی ہوئی آواز میں نکلا۔ شاہ نواز کے اس لب و لہجے سے اس کے دل پر سخت چوٹ پڑی تھی۔ وہ اس کے اس انداز کی عادی ہی کب تھی؟ میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا، میں تو بات ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، تم نے مجھے سب کہنے پر مجبور کیا۔ شاہ نواز نے سارا الزام اس پہ دھر ڈالا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، مجھے تمہیں یہ بتا دینا چاہیے تھا، مگر یہ کوئی جرم تو نہیں ہے جسے معافی نہ کیا جا سکے۔ تم اس طرح اتنی آسانی سے بات کیسے ختم کر سکتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا، تم تو کہتے تھے۔ سمن اسے وہ سب کچھ یاد دلانا چاہتی تھی جس کے وہ دعوے کیا کرتا تھا، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں اس سوال جواب سے مزید چڑھ کر رابطہ منقطع نہ کر ڈالے۔ یہ محض برقی رو کا ایک رابطہ ہی تو تھا، اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید وہ بہت کچھ کہہ لیتی، بہت سی وضاحتیں کرتی اور وضاحتیں چاہتی بھی۔ اگر وہ ایک بھاری جائیداد رکھنے والی کسی امیر کبیر کاروباری گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی نہیں نکلی تو اس سے کیا فرق پڑ گیا تھا؟ شاہ نواز کی محبت اس انکشاف پر پانی کے بلبلے کی طرح ختم کیوں ہو گئی تھی؟ وہ کیوں اس کے دل میں طنز کے نشتر اتار رہا تھا؟ جواب تو اسے طلب کرنا چاہیے تھا۔ ایک بے ضرر سے جھوٹ کی اتنی کڑی سزا، یہ کہاں کا انصاف تھا؟ مگر وہ یہ سب کہتے ڈر رہی تھی، اگر وہ اور بھی زیادہ شدت سے ناراض ہو گیا تو؟ مجھے غلط نہ سمجھو پلیز، تمہیں تمہاری سب سے عزیز ہستی کی قسم، یہ محبت بھی کس قدر مجبور کر دیتی ہے۔ شاہ نواز کچھ نرم پڑ گیا۔ وہ تو ظاہر ہے ممی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سمن کے دل پر ایک اور تیر چلا، وہ مزید بجھ گئی۔ ہائے رے خوش فہمی، وہ تو یہی سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ اپنے محبوب کی زندگی کی اولین ترجیح ہے۔ شاید ایسا تھا بھی تو وہ اب اس کا اعتراف کیوں کرنے لگا؟ ایک ذرا سی بھول اسے اس سنگھاسن سے نیچے گرا چکی تھی۔ تو پھر تمہیں انہی کی قسم، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ مجھے انہی کا تو خیال ہے، میں نے کبھی ممی کی نافرمانی نہیں کی مگر اس بار، اور وہ بھی تمہاری خاطر، اور اس کا صلہ مجھے کیا ملا؟ شرمندگی۔ تمہارا کیا خیال ہے مجھے اس رشتے پر آسانی سے رضامند ہو گئی تھی ممی؟ اپنی خوشی سے تمہارے گھر آئی تھی؟ نہیں، میں نے انہیں مجبور کیا تھا، ورنہ انہوں نے تو میرے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ وہ کہیں اور میرا رشتہ طے کرنا چاہتی تھی اپنی پسند کے مطابق، مگر میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے انہیں آنا پڑا۔ شاہ نواز نے اصل حقیقت بیان کر ڈالی۔ اور تمہاری امی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جن سے ملاقات کے لیے لوگ دنوں پہلے سے وقت لیتے ہیں، جن سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، انہیں تمہاری امی نے ٹھیک طرح سے ویلکم بھی نہیں کیا۔ ممی یہ بات کبھی نہیں بھولیں گی، اور نہ ہی میں۔ بھلا امی جی اپنی بیٹی کے عاشق کی ماں کا استقبال خوش دلی سے کس طرح کرتی، جبکہ وہ تو اس انکشاف پر ہی دنگ رہ گئی ہوں گی۔ سمن نے یہ بات سوچی تو مگر زبان سے صرف اتنا کہا، میں آنٹی سے معافی مانگ لوں گی۔ اصل مسئلہ شاہ نواز کی ممی کی خفگی کا ہی تو تھا۔ مشکل ہے، شاہ نواز نے کوئی امید نہیں دلائی۔ ممی بہت ضدی ہیں، اور میں نے تمہیں وارن بھی کیا تھا کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرتی ہیں۔ مگر یہ سب تو اسے بہت دیر سے معلوم ہوا تھا۔ میں نے ان سے تمہاری کتنی تعریف کی تھی، مگر تمہارا فرسٹ امپریشن ہی کتنا برا پڑا۔ ممی ایک بار خفا ہو جائیں تو مشکل ہی سے مانتی ہیں۔ میں منا لوں گی۔ سمن کو یقین تو نہیں تھا، مگر وہ مایوس بھی نہیں تھی۔ کم از کم ایک راہ تو سجھائی دی تھی، کٹھن صحیح ناممکن تو نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک چانس دے سکتا ہوں۔ شاہ نواز نے جیسے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا۔ اگر تم یہ مسئلہ سلجھا سکتی ہو تو سلجھا لو، ویسے بھی ممی کے سامنے تمہاری فیور میں کہنے کے لیے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ میں تمہارے بارے میں یقین سے اب کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ فون ڈسکنیکٹ کرتے کرتے بھی وہ ایک طنز اور کر گیا۔ سمن کتنے ہی دیر بیٹھی انگلیاں مسلتی رہی۔ ذہن میں خیال تو بہت سے اٹھ رہے تھے، مگر ان پہ عمل کرنے کے تصور سے ہی ہمت جواب دے رہی تھی۔ شاہ نواز نے ذرا بھی تو اس کا حوصلہ نہیں بڑھایا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ ایک طرف ہو گیا تھا، اور جس طرح سے وہ اپنی ممی کا نقشہ کھینچتا آیا تھا، اس سے لگتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عشق میں اپنی انا اور خودداری گروی رکھنے کا یہ مقام بھی آنا تھا۔ ہمت مجتمع کرتے کافی دن گزر گئے، پھر آخر ایک روز وہ دل کڑا کر کے نمبر گھما ہی بیٹھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ عموماً گھر پر ہی ہوا کرتی تھی۔ فون ملازم نے ریسیو کیا تھا۔ سمن اپنا اصل نام نہ بتا سکی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا نام سن کر وہ اس سے بات کرنے سے انکار کر دیں گی۔
جب تک بیگم ستوت آرا جمال لائن پر آئیں وہ بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتی رہی۔ بیگم ستوت آرا جمال یہی سمجھی تھیں کہ وہ کوئی اخباری رپورٹر ہے اور ان کا انٹرویو چاہتی ہے۔ سمن نے ڈرتے ڈرتے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک لہجے کے لیے چپ ہو گئی، پھر خشک لہجے میں بولی، تو تم جھوٹ بولنے کی عادت سے باز نہیں آؤ گی؟ یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے سوچا کہ شاید آپ میرا نام سن کے فون ریسیو نہیں کریں گی۔ یہ ان سے بات کرنے کا پہلا موقع تھا اور سمن کو پسینے آ رہے تھے۔ بالکل صحیح سوچا تھا تم نے، وہ تڑک کے بولی۔ تمہارے خیال میں کیا مجھے بہت فرصت ہے؟ بغیر اپوائنٹمنٹ کے میں کسی سے بات نہیں کرتی، اور خاص طور پر کسی ایرے گہرے سے تو ہرگز نہیں۔ بیگم ستوت آرا جمال کے الفاظ بہت سخت تھے اور لہجہ توہین آمیز، مگر سمن نے تو اپنے تمام حوصلے آزمانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اسے ان کے اسی رویے کی امید تھی اور وہ اپنی انا اور خودداری بالائے طاق رکھنے پر مجبور تھی۔ میں صرف 2 منٹ لوں گی۔ سوری، مجھے تم سے بات کرنے کی کوئی تمنا نہیں۔ سوری تو مجھے آپ سے کرنی تھی۔ جو کچھ بھی میری وجہ سے ہوا اس پر مجھے واقعی بہت افسوس ہے۔ آپ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ سمن نے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا، مبادا وہ فون رکھ ہی نہ دے۔ اس نے اپنے لہجے کو زیادہ سے زیادہ التجائیہ بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ شاہ نواز کی ممی کو تسخیر کیے بغیر شاید شاہ نواز تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اور اسے کوئی ایسا تلسم بھی تو نہیں آتا تھا کہ فوری طور پر ان کا دل جیت سکے۔ اپنی من پسند ہستی کا جیت لینا تو شاید بہت آسان تھا، مگر اس کی ماں کا دل جیتنا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہی تو تھا۔ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، تمہاری یہ ڈرامہ بازی اب مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ قصہ اب ختم سمجھو۔ تھینک گاڈ شاہ نواز کو بھی عقل آ گئی ہے۔ مجھے کسی جھوٹی مکار لڑکی کو اپنی بہو بنانے کی خواہش نہ پہلے کبھی تھی نہ اب ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو۔ اپنی گھٹیا ہر پہ آزمانا چھوڑ دو۔ اب تو شاہ نواز کے سر پر سے بھی تمہارے عشق کا بھوت اتر چکا ہے۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ بیگم آرا جمال نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تھا۔ سمن کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی ذلت اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پہلے تو وہ سن سی بیٹھی بے جان نظروں سے ریسیور کو گھورتی رہی، پھر توہین، ہتک، ذلت اور بے بسی کے ملے جلے احساس نے اس طرح اس پر یلغار کی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ شاہ نواز نے سب کچھ بتایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی ممی اپنی 2 دھاری زبان سے مقابل کا دل چیر کے رکھ دیتی تھی۔ بیگم آرا جمال تو یقیناً یہی چاہتی ہوں گی کہ وہ کسی بھی طرح شاہ نواز کی زندگی سے نکل جائے۔ اس بات کے انکشاف نے تو ان کی دلی تمنا بر لائی ہوگی اور انہوں نے اسی لیے اسے یوں انا کا مسئلہ بنا لیا ہوگا۔ ان کے لب و لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ ان کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رہا ہی نہیں تھا۔ شاید یہ حقیقت اسے پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی۔ امی جی اندر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں اور اسی لیے سمن نے موقع غنیمت سمجھ کر چپکے فون کر لیا تھا۔ وہ اس وقت ان کے خوف سے بھی بے نیاز ہو گئی، اسے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اندر کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ امی جی گھبرا کے باہر چلی آئیں۔ اسے یوں بری طرح روتا پا کر ان کے ہاتھ پاؤں مزید بھول گئے۔ الہی خیر کیا بات ہے سمن، خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ سمن کے آنسوؤں میں اور شدت آ گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ سمن تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ کمال تو خیریت سے ہے، کب سے گھر سے نکلا ہے؟ یوں ہی تو نہیں میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، شہر کے حالات بھی تو بگڑتے جا رہے ہیں، کچھ بتاؤ تو میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ امی جی کی حالت غیر ہونے لگی۔ سمن کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا۔ وہ اپنی ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بولی، کچھ نہیں ہوا، آپ فکر مت کریں، خیریت سے ہے آپ کا لاڈلا بیٹا۔ امی جی کو کمال کی کتنی فکر پڑی تھی اور اتنے دنوں سے اس کا اترا ہوا چہرہ، اس کی اداسی، اس کی پریشانی انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی تو پلٹ کر نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنی دل گرفتہ کیوں ہے، اس کی بھوک پیاس کیوں اڑ گئی ہے، بلکہ وہ تو جیسے جان بوجھ کے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ ان کی نگاہیں عجیب سی ہوتی تھیں، وہ جیسے اس سے شاکی خفا محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے پھر اس موضوع پر ایک لفظ بھی تو نہ کہا تھا، جیسے یہ ان کے نزدیک کوئی اہم بات ہی نہ ہو، اور ادھر اس کی دنیا تہ و بالا ہو گئی تھی۔ امی جی کچھ چوکنی ہو گئی، ان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ تو پھر کس کا فون تھا؟ کس بات کا تماشا لگا رکھا ہے؟ ان کی چھٹی حص یقیناً انہیں اشارہ دے چکی تھی۔ آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ بیٹھ کے اپنے صاحبزادے کی صحت یابی کا جشن منائیں، میں مروں یا جیوں آپ کی بلا سے۔ سمن کو اس وقت وہی اس صورتحال کی ذمہ دار لگ رہی تھی۔ اگر انہوں نے بر وقت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے سب کچھ سنبھال لیا ہوتا تو اتنی نوبتی کیوں آتی؟ امی جی کو ایک جھٹکا سا لگا۔
کیا انت شنت بک رہی ہو؟ اور یہ تم اتنی بے لحاظ کب سے ہو گئی؟ جب سے آپ نے میری خوشیوں کو لوٹا ہے۔ سمن کا منہ غصے کی شدت سے مغلوب ہو کر یہ بھول ہی بیٹھی تھی کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ عزت نفس کچھ اس طرح سے مجروح ہوئی تھی کہ چوٹ سہی نہ جا رہی تھی۔ میں نے شاہ نواز کی ممی کو فون کیا تھا آپ کے رویے کی معذرت کے لیے، اپنی غلطی کی معافی کے لیے، مگر آپ کی وجہ سے مجھے کیا کیا نہ سہنا پڑا، کتنی ذلت اٹھانی پڑی۔ شاید آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا۔ آپ چاہتی تو سب کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کسی طرح میرے ایک چھوٹے سے جھوٹ کا پردہ بھی تو رکھ سکتی تھی۔ کیا ضرورت تھی اپنے حالات کی ساری کہانی کھول کے رکھ دینے کی، اپنی غربت کا نقشہ کھینچ دینے کی؟ لوگ تو اپنا بھرم رکھتے ہیں، سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ لڑکیوں کی مائیں کیا کچھ نہیں کرتی، کس کس طرح سے بات سنوارتی ہیں، یوں بگاڑتی نہیں ہیں آپ کی طرح۔ لوگ تو جتن کرتے ہیں اتنے اچھے اتنے اونچے گھرانے کے رشتے کے لیے، اور اتنا اچھا رشتہ خود چل کے آپ کے گھر آیا تھا میری وجہ سے۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہ رہی تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بولے چلی جا رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا؟ اس بات کا کہ میں نے پہلے سے آپ کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں شاہ نواز کو چاہتی ہوں، اس سے ملتی ہوں؟ یہی تھا نا آپ کی نگاہ میں میرا قصور؟ وہ اب سسک رہی تھی۔ امی جی کھڑی غصے سے پیچو تاپ کھا رہی تھی، انہیں اپنے آپ پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو، کچھ معلوم ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اتنی بے حجابی سے اپنے عشق کا اعتراف کرتے تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی؟ تمہیں اپنے برے بھلے کی کوئی تمیز نہیں رہی؟ میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے تم پہ اعتبار کیا۔ ایک جوان بیٹی کی ماں کو شاید اتنا اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سمن، بلکہ حد کر دی دیدہ دلیری کی، مگر پھر بھی میں چپ رہی۔ تمہاری اس حرکت کا پردہ رکھا، چپ چاپ برداشت کیا، مگر اب بھی تم باز نہیں آئی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میری اجازت کے بغیر تمہیں اس لڑکے کی ماں سے بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ خود کو اتنا گرا کر تمہیں کیا مل گیا؟ جواب دو، تم اتنی خود مختار کب سے ہو گئی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ سمن نے منہ پھیر لیا۔ امی جی کو مزید تاؤ آ گیا۔ اور پھر اس طرح ہنگامہ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ جو بات میں نے کمال سے چھپائی ہے وہ اسے بھی معلوم ہو جائے؟ وہ اب بچہ نہیں رہا، اس کا مزاج بھی بہت بدل گیا ہے، میری طرح خاموشی سے برداشت نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتی وہ اپنی بڑی بہن سے بدتمیزی کرے۔ اور رہی تمہاری شکایت، تو اول تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے نازک معاملوں میں جھوٹ زیادہ دنوں تک نہیں چلتا۔ رشتے طے کرنا کوئی مذاق نہیں ہے، ایک نہیں تو دوسری ملاقات میں سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بڑوں کا کام ہے، اپنے رشتے کے معاملے میں تمہیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ عورت کس قدر مغرور اور لالچی تھی، اخلاق سے عاری، کس قدر بدتمیزی سے اس نے بات کی تھی، اور تمہیں یہاں بات نہ بننے کا افسوس ہے؟ تم اس کے ساتھ گزارا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ لوگ ہمارے مزاج کے نہیں ہیں، اس لیے جو کچھ بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ سمن چپ چاپ سنتی رہی، مگر اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھلا اپنی غلطی کس نے قبول کی تھی جو امی جی کر لیتی؟ وہ تو اپنے آپ کو ہی حق بجانب سمجھیں گی۔ اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر اپنے آنسو پونچھ ڈالے، پھر ضدی اور اٹل لہجے میں بولی، نہیں امی جی، کچھ بھی اچھا نہیں ہوا میرے لیے، اب کچھ بھی اچھا نہیں رہا۔ جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا، بگاڑ لیا، اب میں اپنا راستہ خود بناؤں گی۔ سمن، امی جی کے برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ وہ دل ملا کے اس کی سمت بڑی تھی، شاید وہ اس پہ ہاتھ ہی اٹھا لیتی، مگر پھر سمن کی نظروں سے نظریں ٹکراتے ہی رک گئیں۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جوان اولاد جب خود ضریب پر آمادہ ہو جائے تو پھر اس پر یوں سختی نہیں کی جا سکتی۔ وہ کتنی ہی دیر ہونٹ بھینچتے اسے گھورتی رہیں، پھر بولی، چلی جاؤ میرے سامنے سے، اور سن لو، میری اجازت کے بغیر اب تم کچھ نہیں کرو گی۔ سمن کوئی جواب دیا بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دھڑام سے دروازہ بند کر ڈالا۔ امی جی تردد اور پریشانی کے عالم میں بند دروازے کو دیکھتی رہ گئیں۔ امی جی نے اس کی نگرانی تو شروع کر دی تھی، مگر ہمہ وقت ایسا کرنا ان کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ انہیں اپنی کلاسز کو بھی وقت دینا پڑتا تھا، اور پھر وہ سمن کو کالج جانے سے بھی نہ روک سکتی تھیں۔ اس بندش کا وہ کمال کے سامنے کیا جواز پیش کرتی؟ کمال نے اپنا ٹوٹا ہوا تعلیمی سلسلہ دوبارہ سے جوڑ لیا تھا۔ امی جی کو اتنی تسلی رہتی تھی کہ سمن کمال کے ساتھ کالج آتی جاتی ہے۔ وہ سمن کے دل میں پروان چڑھتے منصوبوں سے بے خبر ہی رہی تھی۔ سمن کو شاہ نواز سے رابطے کے لیے موقع کی تلاش رہتی تھی، اسے فون کرنا اب اتنا آسان نہ رہا تھا۔ امی جی نے فون لاؤنج سے ہٹوا کر اپنے کمرے کے عین قریب لگوا لیا تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ زیادہ تر انہیں ہی اپنے اسٹوڈنٹس کے فون اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، اور انہیں بار بار لاؤنج کی طرف جانے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ کمال کو ان باریکیوں میں الجھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کمال کی حالت اب تیزی سے سنبھلتی جا رہی تھی، اور وہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار سے قنوطیت کا دورہ ضرور پڑ جاتا تھا، تب وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ جاتا۔
وہ ان دنوں اپنی پڑھائی کے بارے میں بھی خاصا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یوں بھی اب وہ پہلے کی طرح کھلنڈرا لاپرواہ اور من موجی قسم کا لڑکا نہیں رہا تھا۔ وہ اب بہت بردبار اور سنجیدہ سا ہو گیا تھا اور بہت کم گفتگو کرتا تھا۔ اس کے ہر انداز میں بچپنے کے بجائے پختگی آ گئی تھی۔ اس گزرے ہوئے حادثے نے اس کی شخصیت یکسر بدل ڈالی تھی اور سمن کوشش کے بجائے اس کے ساتھ پہلے کسی بے تکلفی نہ برت سکی تھی۔ ان کے درمیان اجنبیت کی ایک دیوار سی آ گئی تھی۔ پہلے وہ کس طرح بے دھڑک اپنے دل کی ساری باتیں اسے بتایا کرتا تھا، مگر اب وہ بہت گہرا ہو گیا تھا، بلکہ وہ تو ضرورت سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا۔ سمن کو کبھی کبھی لگتا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ کچھ خفا سا تھا، مگر پھر وہ دیکھتی تھی ایسا ہی رویہ کمال کا امی جی کے ساتھ بھی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کی پلاننگ ضرور کرتا دکھائی دیتا تھا۔ سمن کالج آتے جاتے وقت غور سے ان مخصوص راستوں کو دیکھتی تھی جہاں پر کبھی شاہ نواز اسے دکھائی دیا کرتا تھا، مگر وہ تو اس کے ساتھ یہ راستے بھی بھلائے بیٹھا تھا۔ ایک دو بار سمن نے امی جی کی اپنی کوکنگ کلاسز میں مصروفیت سے فائدہ اٹھا کے دھڑکتے دل کے ساتھ ان سے چھپ کر شاہ نواز کو فون کیا بھی، مگر اول تو وہ اس کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے پاس جیسے ایک ہی جملہ رہ گیا تھا: تمہاری غلطی ہے، اب اسے تم ہی بھگتو، جب تک ممی نہیں مان جاتی یہ ممکن نہیں۔ اور اس کی ممی کو منانے کی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ ایک ہی بار وہ اس کی اتنی بے عزتی کر چکی تھیں، دوبارہ ان سے بات کرنے کے تصور سے ہی جان نکلتی تھی۔ وہ کیا سوچتی، وہ کس قدر ڈھیٹ اور بے شرم ہے۔ اگر شاہ نواز اس نازک موقع پر اس کا ساتھ نہ چھوڑ دیتا تو شاید ان کا سامنا کرنا اتنا مشکل نہ لگتا، اور شاید وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر سمن نے ٹیلی کارڈ خرید لیا۔ وہ اپنے کالج کے باہر لگے ٹیلی فون بوتھ سے اسے فون کرنے لگی، مگر شاہ نواز کو تب بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اس کے پیچھے کس طرح خوار ہو رہی ہے۔ جانے وہ اتنا پتھر کیوں بن گیا تھا، اس کا موقف سمجھنے پر تیار ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ کب جانتی تھی کہ وہ اندر سے اس قدر کٹھور نکلے گا۔ اگر وہ اپنے آپ پر قادر ہوتی تو شاید وہ اس کے بعد اسے اتنے فون بھی نہ کرتی۔ یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کا کھانا پینا تو تقریباً چھوٹ ہی چکا تھا۔ راتوں کو نیند نہ آنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے۔ وہ اپنی تعلیم کی طرف سے بھی غافل ہو کے رہ گئی تھی۔ سارا وقت سوچیں ایک اسی محور کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ وہ ایسا انتہا پسند کیوں ہو گیا تھا، ورنہ اس کا جرم کوئی ناقابل معافی تو نہ تھا۔ اور پھر ایسی کون سی قیامت ڈھائی تھی اس نے؟ ایک بے ضرر سا جھوٹ ہی تو بولا تھا، محض اپنی انا کو سرخرو کرنے کے لیے۔ بھلا اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ کوئی رئیس زادی نہیں ہے اور ان کے پاس لاکھوں کی جائیداد نہیں ہے؟ اس کا صاف صاف مطلب تو یہی ہوا تھا کہ شاہ نواز اور اس کی فیملی ہی لالچی ہے۔ وہ اتنی سطحی ذہنیت رکھتا ہے کہ سچے جذبات کو دولت کے ترازو میں تولتا ہے، مگر دل اس کے خلاف کوئی دلیل ماننے پر تیار بھی تو نہ ہوتا تھا۔ اصل بات یقیناً یہی تھی کہ اپنی ممی کے آگے اپنی بات کو دینے کے خیال سے وہ اتنا سخت اور ضدی ہو گیا ہے۔ پھر جیسے پتھر پر پانی کی بوند پڑتے رہنے سے سوراخ ہو جاتا ہے، ویسے شاید شاہ نواز کا دل کچھ نرم پڑ گیا۔ ہو سکتا تھا وہ اب اس کے جذبوں کی سچائی پر یقین کرنے لگا ہو۔ اتنا کڑا امتحان کوئی کم تو نہیں تھا۔ شاہ نواز نے اس سے ملنے پر آمادگی ظاہر کر ڈالی تھی اور سمن پر جیسے شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ شاہ نواز کو اب اس پارک کے نام سے بھی چڑ ہو چکی تھی۔ بس بہت بیوقوف بن چکا، احمقوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، حالانکہ یہ میرا مقام نہیں تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا میری شرطوں پر، جو تم کہو، سمن نے بغیر پس و پیش کے کہا، مگر پھر اس کی شرط سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ وہ اس سے اپنے گھر میں ملنا چاہتا تھا۔ سمن ابھی اتنی دلیر نہیں ہوئی تھی، یہ تصور ہی روح فرسا تھا۔ یہ تو بہت مشکل ہے، وہ مری سی آواز میں بولی۔ ناممکن تو نہیں؟ شاید ناممکن بھی، سمن کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ تو پھر جیسی تمہاری مرضی، شاہ نواز نے اسی بے لچک انداز میں کہا۔ گیند اب تمہارے کورٹ میں ہے، بہت دعویٰ ہے تمہیں، دیکھوں تمہاری بھی آزمائش ہو جائے گی۔ مگر سمن نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن شاہ نواز نے جیسے اکتا کر اس کی بات کاٹ ڈالی۔ اب بھی اگر مگر کی گنجائش ہے تو رہنے دو، کیوں اپنے آپ کو اتنے جوخم میں ڈالتی ہو؟ یہ میرا نہیں تمہارا کہنا ہے کہ بہت بھروسہ ہے مجھ پر، اعتبار کرتی ہو، چاہتی ہو، پھر یہ بے اعتباری؟ کیا مجھ پہ کوئی شک ہے، ڈر ہے مجھ سے؟ سمن اس سے نہیں زمانے سے ڈرتی تھی۔ بہت سی سنی سنائی کہانیاں یاد آ رہی تھی۔ شاہ نواز پر بھروسہ تھا، خود پہ اعتماد تھا، لیکن اس لیکن سے آگے وسوسوں کی ایک گہری کھائی تھی۔ تنہائی کا یہ ملن کتنی ہی داستانیں اچھال سکتا تھا۔ ایسا نہ ہو اسے پچھتانا پڑے۔ بس رہنے دو، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا، ہمیشہ میں نے ہی تمہاری مانی ہے۔ اب بھی تم ہی ملنا چاہتی تھی، جانے کیا وضاحتیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں یوں مناسب نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، باتیں ہی ختم کرو۔ سمن یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی،
عماد کی ظاہر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا تھا۔ شاہ نواز نے خود ہی پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ اس کی ممی کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہی تھی اور وہ گھر پہ تنہا ہوتا۔ رات بھر سمن کو وسوسے ستاتے رہے۔ آنکھوں کے سامنے ایک اندیکھی گھڑی کے محیط سائے سے لہراتے رہے۔ وہ ہاں تو کر بیٹھی تھی مگر شرمسار تھی، بے چین تھی۔ جتنا اس نے شاہ نواز کو دیکھا تھا، پرکھا تھا، اس کے لحاظ سے تو خائف ہونے والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی شاہ نواز کی آنکھوں میں ہوس کی پرچھائی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کبھی اس کی قربت کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر جس شاہ نواز کو وہ جانتی تھی وہ یہ بھی نہیں تھا۔ وہ اتنا بے مہر، اتنا انا پرست تو نہیں تھا۔ وہ جانتا تو تھا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے پبلک پلیس، کسی ریسٹورنٹ، سنیک بار، سینما گھر تک جانے پر وہ آمادہ نہ ہوتی تھی۔ چہ جائی کا اتنا بڑا اقدام، اتنی کڑی شرط، شاید وہ اس کی آزمائش چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی تو جانتا تھا کہ وہ اب بے اختیاری کی اس منزل پہ آ پہنچی ہے کہ اسے منانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ ناراض تھا تو لگتا تھا کہ جیسے زندگی روٹ گئی ہے۔ بس اسی موڑ پر آ کر وہ اپنے آپ کو بے بس پاتی تھی۔ نہیں، وہ اب مزید اس کی خفگی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہ نواز نے اسے کالج کے باہر سے پک کیا تھا۔ سمن نے پہلا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد اسے کال ملائی تھی۔ پھر جب تک شاہ نواز آیا اس پر اندر ہی اندر کپکپاہٹ طاری رہی۔ ہاتھ پیروں سے گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا کی نگاہیں اس پر جمی ہیں۔ لوگ اسے دیکھ دیکھ کے باتیں بنا رہے ہیں۔ اسے نگاہیں نہ اٹھائی جا رہی تھیں۔ وہ جیسے پل صراط پر چلتی ہوئی کالج کے گیٹ سے شاہ نواز کی گاڑی کے کھلے دروازے تک پہنچی۔ شاہ نواز نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس کے چہرے سے کوئی کسی خاص تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض بھی نہیں لگ رہا تھا، کم از کم اتنا نہیں جس قدر وہ ٹیلی فون پر محسوس ہوتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ سمن اس کے چہرے سے اس کے اندرونی جذبات کا اندازہ لگانے سے قاصر رہی۔ خود اس کے اپنے احساسات بھی منجمد سے ہو رہے تھے۔ وہ چپ چاپ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر نگاہیں گاڑے بیٹھی رہی۔ گاڑی کس کس راستے پر سفر کرتی رہی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اسے تو بس ڈھیر ساری نگاہیں اپنا تعاقب کرتی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، ان نگاہوں سے چھپ جانے کی خواہش۔ گاڑی ایک ہلکے سے دھچکے سے رک چکی تھی۔ میرا گھر؟ شاہ نواز نے ایک فاتحانہ سے انداز میں اطلاع دی۔ سمن نے سر اٹھا کے دیکھا۔ کم مائیگی کا احساس اسے ایک بار پھر اپنے گھیرے میں لینے لگا۔ وہ ایک خوبصورت اور کشادہ بنگلہ تھا۔ شاہ نواز کی ممی کو یقیناً اس کا گھر اور ان کا رہن سہن دیکھ کر مایوسی ہوئی ہوگی۔ وہ بھلا اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی خود سے کم حیثیت گھرانے میں کب کرنا چاہ رہی ہوں گی؟ پھر اصل حقیقت جان کر تو انہیں دامن چھڑانے کا ایک موقع مل گیا ہوگا۔ اسی لیے تو انہوں نے اتنی ضد باندھ رکھی تھی۔ کار کا ہارن سن کر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی پورچ میں جا رکی۔ پیچھے چوکیدار گیٹ بند کرنے لگا۔ اچانک سمن پر خوف ستاری ہونے لگا۔ وہ اتنی دیر کے بعد جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یہ اس نے کیا کر ڈالا تھا؟ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ کہاں چلی آئی تھی؟ اجنبی گھر، اجنبی مرد۔ شاہ نواز اجنبی تو بن کے رہ گیا تھا۔ شاہ نواز ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر چوکیدار کے پاس چلا گیا تھا۔ سمن نے دیکھا وہ چپکے چپکے چوکیدار کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ چوکیدار سر ہلا رہا تھا۔ سمن کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ یوں لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس چکی ہو۔ شاہ نواز واپس لوٹا تو وہ وحشت زدہ ہرنی کی طرح اسے تکنے لگی۔ تم نے چوکیدار کو کیا کہا ہے؟ وہ چوکنی سی ہو کر اپنی سیٹ پر جم کے بیٹھ گئی تھی۔ شاہ نواز نے اس بے تکے سوال پر حیران ہو کے اسے دیکھا، پھر جیسے سب کچھ سمجھ گیا۔ جب اتنا اعتماد کر کے یہاں تک آئی ہو تو اس اعتماد کو قائم بھی رکھو۔ اس نے سمن کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسے جانے کیا سوجا، بولا، ہاں چوکیدار سے میں نے یہ کہا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس وقت یہاں میرے گھر ہو، میرے ساتھ۔ سمن کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ وہ اس پر اپنی کیفیت ظاہر تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سانس ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ غلط مت سوچو، ایسا میں نے صرف تمہاری عزت کے خیال سے کیا ہے۔ یقیناً تم اس کی پبلسٹی پسند نہیں کرو گی۔ سمن اس کے ارادوں کا کچھ بھی تو اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ وہ شدت سے کوئی جائے پناہ چاہ رہی تھی۔ کاش اس نے گیٹ کے اندر قدم دھرنے سے پہلے کچھ عقل استعمال کر لی ہوتی۔ اس وقت تو وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی، مگر وہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہاں آ کر کچھ اچھا نہیں کیا، اس کے منہ سے نکل ہی گیا۔ تو کیا جو کچھ تم اب تک کرتی آئی تھی وہ سب صحیح تھا؟ شاہ نواز کے اس طنزیہ لہجے پر سمن کی آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے۔ وہ تو یوں بھی پچھلے تمام دنوں میں شدید حساسیت میں مبتلا رہی تھی۔
آخر ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جس کے تانے دیتے نہیں تھکتے ہو؟ ایک ذرا سا جھوٹی تو بولا تھا، میں نے مانا مجھ سے غلطی ہوئی، پھر بھی تم نے اسے ایشو ہی بنا لیا ہے۔ شاید تم بھی اپنی ممی کی طرح اس کی آڑ لے کر مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، مگر یاد کرو یہ تم ہی تھے جو میرے پیچھے پیچھے آتے تھے، میں نہیں۔ اور اب جب میں تمہاری خاطر اتنا جھک گئی، گر گئی، یہاں تک چلی آئی، تب بھی تم؟ اس کی آواز رننے لگی۔ شاہ نواز جو چہرے پر تناؤ لیے کھڑا تھا پگھل سا گیا، بوکھلا کے بولا، اف اب رونا مت شروع ہو جانا، دیکھو میں نے پہلے ہی بتایا ہے یہ ٹریجڈی سین مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ایک گلہ ہے وہ بھی نہ کروں؟ اور پلیز میں اس معاملے میں اناڑی ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کے آنسو نہیں دیکھے، خاص کر ممی تو میرے آگے کبھی نہیں روئی۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے میں نہیں جانتا ایک روتی ہوئی لڑکی کو کیسے چپ کروایا جاتا ہے۔ کم آن ناؤ، چوکیدار دیکھ رہا ہے، کیا سوچے گا میں تمہیں زبردستی اٹھا لایا ہوں؟ اس نے بات ہی کچھ ایسے انداز میں کی تھی کہ باوجود رنجیدگی کے سمن مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھ پر زبردستی کرنے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اپنی اور تمہاری جان ایک کرنا جانتی ہوں۔ شاید یہ جتانا ضروری تھا؟ گریٹ، تم ایک بہادر اور مضبوط لڑکی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، مگر یہاں کوئی فلمی سین نہیں چل رہا، اس لیے ان ڈائلاگس کو ابھی رہنے دو، ہم یہاں ایک اہم مسئلے پر ڈسکس کرنے آئے ہیں۔ سمن کا حوصلہ کچھ اور بڑھا، کیا فائدہ، نہ میں تمہاری منطق سمجھوں گی نہ تم میری وضاحت سے مطمئن ہوگے، وہ مایوسی سے بولی۔ شاہ نواز نے غور سے اسے دیکھا، شاید تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں ابھی تک تم سے ناراض ہوں، ایسا نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میری ناراضگی وقتی ہوتی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ میں صرف پوز کر رہا تھا کہ میں خفا ہوں۔ اس اعتراف سے سمن کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے زندگی کی نوید دے ڈالی ہو۔ سچ؟ یقین نہ کرنے کی وجہ؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا تو جیسے سارا غبار جاتا رہا، وہ بوجھ جو اتنے دنوں سے دل پہ دھرا تھا اس کا کہیں نام و نشان نہ رہا۔ سمن کو اپنا وجود پھول کی طرح ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ میرے خیال میں اب اندر چلیں؟ شاہ نواز نے یاد دلایا۔ سمن ایک بار پھر تذبذب میں پڑ گئی۔ نہیں، مجھے اب چلنا چاہیے، تمہاری ممی بھی تو گھر پہ نہیں ہے، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ یہ غیر مناسب ہے، اس کا احساس تو اسے اب یہاں تک چلے آنے کے بعد ہی ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بس کسی بھی طرح اسے منانا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی یہ ظاہر کر دیتا کہ وہ ناراض نہیں ہے تو اتنی نوبت بھی نہ آتی۔ ممی ہوتی تو تم ہرگز یہاں نہ آتی۔ اتنا اندازہ تو بہرحال شاہ نواز بھی کر سکتا تھا، اور پھر اس کی ممی بھی تو شاید اپنے گھر میں اس کی موجودگی برداشت نہ کرتی۔ سمن کو ان کے لہجے کی نفرت یاد آنے لگی، وہ تو یقیناً اسے گیٹ پر سے ہی لوٹا دیتی۔ پتہ نہیں اس سے اتنی متنفر کیوں تھی؟ اس لیے کہ زندگی میں پہلی بار شاہ نواز نے ان کی پسند کے خلاف اپنے لیے کسی شے کا انتخاب کیا تھا، مگر وہ کوئی شے تو نہیں تھی جسے وہ یوں بجنبش ابرو رد کر دیں۔ جیتا جاگتا انسان تھی، اور شاہ نواز اب بچہ نہیں رہا تھا، ایک بھرپور مرد تھا، اسے بھی تو حق تھا اپنی پسند کا ساتھی چننے کا۔ وہ ساری زندگی تو اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں رکھ سکتی تھی۔ سوچیں جانے کہاں کی کہاں پرواز کر۔ اب اتریے بھی جناب، یا آپ نے ابھی شرطیں بندوانی ہیں، پالکی منگوانی ہے؟ ویسے اس کا موقع ابھی آیا نہیں ہے۔ شاہ نواز کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ حال میں لوٹ آئی۔ بہت دنوں بعد وہ اسی پرانے لب و لہجے کے ساتھ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ سمن سرخ پڑنے لگی، اپنا شولڈر بیگ سنبھالتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم دھرتی اس کے پیچھے اندر چلی آئی۔ شاہ نواز کی ہمراہی میں اس کے گھر میں قدم رکھنے کے خواب اس نے سینکڑوں بار دیکھے تھے، مگر کسی اور رنگ میں۔ اس پر عجیب سے جذبوں کی یلغار ہونے لگی۔ یہ سب کچھ اتنا اچھا اور اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ وہ ایک آراستہ اور پیراستہ ڈرائنگ روم میں تھا۔ قیمتی سجاوٹی اشیاء کی بھرمار تھی، بھاری پردے، قیمتی فانوس، قسم قسم کے شو پیس، لیمپ شیڈ، سیاہ اور گولڈن کا خوبصورت امتزاج۔ یہ سب میری ممی کا ٹیسٹ ہے، شاہ نواز نے اس کی آنکھوں کی ستائش دیکھ کر بتایا۔ اس کی ممی یقیناً بہت باذوق تھیں، ہر شے گویا ان کی آنکھ بن گئی۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی راجدھانی میں دندناتی پھر رہی ہے تو؟ سمن سراسیمہ ہو گئی اور جھجکتی ہوئی ایک صوفے کے کونے پر یوں سکڑی سمٹی بیٹھ گئی جیسے ابھی اٹھ کے بھاگ جائے گی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ شاہ نواز کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسی شریر سے انداز میں بولا، اگر تم یہاں ایزی فیل نہیں کر رہی تو میرے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ سمن مزید سرخ پڑ گئی، اس نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلا دیا۔
یوں پل پل موڈ بدلنا تو شاہ نواز کے مزاج کا ایک خاصہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے درمیان میں ناراضگی کا وہ طویل دور آیا ہی نہ تھا۔ سمن بھی تو اسے خواب سمجھ کر بلا دینا چاہتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں ایک ملازم لڑکا بوتل کے جن کی طرح ٹرے میں کولڈ ڈرنکس کے گلاس لیے نمودار ہوا۔ ساتھ میں کچھ لینا پسند کرو گی؟ شاہ نواز نے آداب میزبانی برتے۔ نہیں شکریہ۔ وہ اس سے خفا نہیں تھا۔ سمن کو اب کسی شے کی طلب نہ رہی تھی۔ شاہ نواز نے اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ سمن نے تھام تو لیا مگر کوئی گھونٹ نہ بھر سکی۔ شاہ نواز نے اسے یوں یک ٹک بیٹھے دیکھ کے ٹوکا۔ فکر مت کرو، اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں ملایا گیا۔ یہ تم اتنی شکی کیوں ہو رہی ہو؟ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ دیکھو تمہاری یہ بے اعتباری مجھے دکھ دے رہی ہے۔ وہ اسے دکھ دینے کا تو سمن تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے جھینپ کر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ شاہ نواز دزدیدہ نظروں سے اسے ٹھنڈا مشروب گھونٹ در گھونٹ اپنے حلق کے نیچے اتارتے دیکھتا رہا۔ سمن کا خیال تھا کہ یقیناً آج شاہ نواز اس سے اس کی غلط بیانیوں کی وضاحت چاہے گا۔ وہ دل ہی دل میں الفاظ ترتیب دینے میں لگی تھی۔ وہ آج اسے بلا کم و کاست سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شاہ نواز نے دانستہ یہ ذکر نہیں چھیڑا تھا مگر اس کے چہرے پر کوئی الجھن ضرور تھی۔ پھر اپنا گلاس خالی ٹیبل پہ رکھ کر شاہ نواز کہیں سے ایک بڑی سی فریم شدہ تصویر اٹھا لایا۔ یہ ایک گروپ فوٹو تھا اور خاصا پرانا بھی۔ سیاہ فریم میں سفید چوڑے حاشیے کے اندر لگی ہوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر اب پلاہٹ مائل ہو رہی تھی اور اس میں 4 رویا کھڑے افراد کے چہرے بھی دھندلا سے گئے تھے۔ اس نے تصویر سمن کے آگے رکھ دی۔ دراصل میں خاص تمہیں ایک چیز دکھانے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ سمن نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں تصویر پہ نظر دوڑائی، پھر چونک پڑی۔ ارے یہ تو میرے دادا جی ہیں۔ اس نے دوسری رو میں کھڑے ایک دبلے پتلے سے شخص پر انگلی رکھتے ہوئے بچوں کے سے اشتیاق سے بتایا۔ شاہ نواز نے جیسے ایک اطمینان بھری سانس لی تھی۔ تمہاری یادداشت کی داد دینی پڑے گی۔ ایسا اس نے غالباً اسی لیے کہا تھا کہ یہ تصویر اس کے دادا جی کی جوانی کی تصویر تھی اور اتنی پرانی ہو جانے کی وجہ سے نقوش بھی کچھ واضح نہیں تھے۔ سمن نے مزید غور سے دیکھا۔ وہ اس کے دادا جی ہی تھے۔ ڈھیلی ڈالی سی پتلون اور کوٹ، گلے میں ٹائی اور نکٹائی اور سر پر گول سفاری ہیٹ۔ اس زمانے میں انگریزی حکومت کے سرکاری افسران کا عموماً یہی لباس ہوا کرتا تھا۔ اس کے دادا جی برٹش انڈیا میں سرکاری ملازم رہ چکے تھے اور پھر انہیں ایک ہی نظر میں پہچان لینے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس میں میری یادداشت کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ ہنس کے بولی۔ اصل میں اسی تصویر کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی ہے، پرانے البم میں، مگر میرے دادا جی کی تصویر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ کیا تمہاری فیملی انہیں جانتی ہے؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ انکشاف بہت انوکھا تھا اور حیرت انگیز تھا۔ اپنے دادا جی کی تصویر اتنے اہتمام کے ساتھ اس کے گھر میں دیکھ کر اسے واقعی دلی مسرت ہوئی تھی۔ کیا پتہ کوئی پرانا تعلق نکل آئے اور سب کچھ سہل ہو جائے۔ شاہ نواز اس کے سارے سوالات نظر انداز کر گیا۔ اس نے سمن کے دادا جی کے شانہ بشانہ کھڑے ایک دراز قامت ہو شخص پہ انگلی رکھی۔ اور یہ ہیں میرے دادا جان، جلال الدین خان۔ سمن اچھل ہی تو پڑی۔ اس کے تعجب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرے دادا جی کا نام بھی تو میرے دادا جی اور تمہارے دادا جان نہ صرف ایک دوسرے کو پہچانتے تھے یا شاید کلیگ تھے، بلکہ ہم نام بھی تھے۔ کیا اتفاق ہے، وہ چہک کے بولی۔ شاہ نواز کے سپاٹ چہرے پر کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ یہ اتفاق کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ اس نے اس انداز سے کہا کہ سمن ہونک سی بن گئی۔ شاہ نواز کا رویہ اتنا پراسرار کیوں تھا؟ اسے بہت عجیب سا لگا۔ شاہ نواز نے تصویر کے نیچے انگریزی میں ترتیب وار لکھے ناموں کی طرف اشارہ کیا۔ لو پڑھو۔ دوسری رو میں تیسرے نمبر پہ کھڑے ہیں مسٹر جلال الدین خان، جو کہ میرے دادا جان ہیں، اور ان کے برابر چوتھے نمبر پر مسٹر رحمت اللہ، یعنی کہ تمہارے دادا جی، تمہارے عزت مآب دادا جی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کیا تھا۔ سمن کے لیے نہ صرف اس کا انداز بلکہ اس کے الفاظ بھی ناقابل فہم تھے۔ مگر میرے دادا جی کا نام تو جلال الدین تھا۔ اس نے شاہ نواز کی غلط فہمی رفع کرنی چاہی۔ شاہ نواز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک تمسخرانہ چمک تھی۔ نہیں سمن، تمہارے دادا جی کا نام رحمت اللہ ہی تھا۔ سمن چکرا کے رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
شاید دادا جی کی تصویر کے نیچے یہ نام غلطی سے لکھ دیا گیا ہوگا، مگر کیا تمہیں میرے دادا جی سے شکایت ہے کوئی؟ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ شاہ نواز کا لب و لہجہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ شکایت بہت معمولی لفظ ہے۔ شاہ نواز زہر خوند ہو گیا۔ تمہارے دادا جی نے نہ صرف میرے دادا جان کا نام بلکہ ان کی شخصیت تک چرا لی تھی، اور ایسی چوری نہ تم نے دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ سمن کے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرے دادا جی؟ وہ ہکلا کے رہ گئی، پھر برا مان کے بولی، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، اور مجھے یہ عجیب لگ رہا ہے کہ تمہارے دادا نے یہ تصویر سنبھال کے کیوں رکھی تھی؟ بہت حوصلہ تھا ان کا، ورنہ تو لوگ اپنے جرم سے منہ چھپاتے ہیں۔ ہاں، مگر ہوتے ہیں کچھ اس ذہنیت کے لوگ بھی جو اپنے گناہ کا ریکارڈ رکھ کر تسکین پاتے ہیں۔ سمن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ شاہ نواز اس کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ یقیناً وہ اس کے دادا جی کی طرف سے کسی شدید غلط فہمی کا شکار تھا۔ کہیں یہ اس کے خلاف شاہ نواز کی ممی کی نئی چال تو نہیں تھی؟ وہ بے بسی سے بولی، پلیز شاہ نواز، یہ تم نے کون سی پہیلیوں کی زبان بولنی شروع کر دی ہے؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے یہ کیا چکر ہے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ثابت تو خیر عدالت بھی نہ کر سکی، میں کیا کروں گا؟ شاہ نواز ابھی تک وہی عجیب و غریب گول مول گفتگو کر رہا تھا۔ تمہارے دادا جی بہت چلاک تھے سمن، انہوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، سارے ثبوت اپنے حق میں کر رکھے تھے۔ اسی لیے تو مجھے تمہارے جھوٹ بولنے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری رگوں میں بھی تو انہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم ایک جھوٹے مکار، دھوکے باز اور جال ساز شخص کی پوتی ہو۔ سمن کی برداشت کی حد اب جواب دے گئی۔ شاہ نواز، وہ احتجاجاً چیخ سی پڑی، تم زیادتی کر رہے ہو۔ اول تو میرے دادا جی پر یوں الزام تراشیاں کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، آخر تم ان کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ پھر اس طرح کی بے سروپا باتوں کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ کیا دشمنی ہے تمہیں ان سے؟ میں نہیں جانتی تمہارے ذہن میں اتنا زہر کس نے بھرا ہے۔ اندازہ ضرور کر سکتی ہوں، مگر یہ حد ہے۔ اب تم میرے ساتھ میری فیملی کو بھی لپیٹ میں لے آئے ہو۔ تمہیں ہمارے بارے میں یوں کمنٹ دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا تم مجھے یہاں اسی لیے لائے تھے میرے خاندان کے حوالے سے میری بے عزتی کر سکو؟ وہ سرخ چہرے اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولتی چلی گئی۔ شاہ نواز کے لیے اس کا یہ رد عمل غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پرسکون کھڑا رہا، پھر اسی سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا کہ تمہیں حقیقت سے روشناس کرا سکوں، تمہارے دادا جی کے ماضی کی ایک شرمناک حقیقت۔ پلیز مجھے اب اور کچھ نہیں سننا۔ سمن اس کی بات کاٹ کر بولی، مجھے ایسی کسی ڈرامے بازی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میرے دادا جی کیا تھے، کیسے تھے۔ تم کچھ نہیں جانتی سمن، اور تمہارا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ تم میرا موقف سمجھ سکو، میرا ساتھ دے سکو، اور مجھے اس بارے میں بولنے کا حق اس لیے ہے کہ اس کا تعلق میرے خاندان سے ہے۔ اور رہی بات دشمنی کی، تو اگر تم حقیقت سنو گی تو یہ بھی جان لو گی کہ دشمنی دراصل کس نے کی ہے۔ مطلب یہ کہ میرے دادا جی نے۔ سمن اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ اف، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری اور تمہاری کہانی سے ان کا کیا تعلق ہے۔ تم مجھے ان سے بدگمان کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ ایک ایسے شخص کو جسے تم نے دیکھا تک نہیں، ایک ایسے شریف اور معزز شخص پر کیچڑ اچھالنے سے تمہیں کیا فائدہ مل جائے گا؟ شاید تمہارا ساتھ۔ مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم حق کا ساتھ دو گی، میرا ساتھ تعاون کرو گی۔ تمہیں یہ سب سنے بغیر میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نہیں، میرا مقصد تم پہ کوئی زبردستی کرنے کا نہیں، مگر یہ میری تم سے التجا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ تم سکون سے ساری کہانی سنو گی، پھر غیر جانبداری سے یہ فیصلہ کرو گی کہ زیادتی کس کے ساتھ ہوئی ہے، حق کس کا چھینا گیا ہے۔ شاہ نواز کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ سمن کا ابال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر شاہ نواز نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک لیا۔ پلیز آپ خاموشی سے سنو، بیٹھ جاؤ۔ سمن کسی معمول کی طرح بیٹھ گئی۔ اس کی چھٹی حس کوئی غیر معمولی اشارہ دے رہی تھی۔ شاہ نواز کے دل میں جو غبار بھرا گیا تھا، شاید اس کا نکلنا ہی بہتر تھا، تب وہ کھل کر اس سے بات کر سکتی تھی۔ تمہارے دادا، معاف کرنا، دراصل ایک فراڈ اور احسان فراموش شخص تھے۔ شاہ نواز نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ سمن بری طرح پہلو بدلنے لگی۔ شاہ نواز واقعی اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا، جب ہی تو اتنی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ وہ یعنی کہ رحمت اللہ نہ صرف میرے دادا جان کے ساتھ کام کرتے تھے بلکہ ان کے جگری دوست بھی تھے۔ سنا تم نے؟ دوست! اور انہوں نے اپنے ہی دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ اپنے دادا جی کے لیے اس طرح کا حدت امیز لہجہ اور اس طرح کی باتیں سننا سمن کے لیے ناقابل برداشت صحیح، مگر
کوئی شے تھی جو اسے سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ جانے وہ کیا انکشاف کرنا چاہتا تھا، وہ کیا شرمناک حقیقت تھی جو وہ نہیں جانتی تھی اور جسے جاننا اب اس کے لیے ناگزیر تھا۔ یہ گتھی سلجھنی چاہیے تھی۔ یہ گروپ فوٹو اس ادارے کا ہے جس میں وہ دونوں ملازم تھے۔ وہ سیاسی ہنگامہ خیزی کا دور تھا۔ آزادی کی تحریک اپنے زوروں پر تھی، پھر پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو فسادات شروع ہو گئے۔ بلوائیوں کے حملے کے ڈر سے میرے دادا جان نے اپنی ساری قیمتی دستاویزات، اپنا روپیہ، اپنی تعلیمی اسناد وغیرہ اپنے قابل اعتماد دوست رحمت اللہ کے پاس رکھوا دی، کیونکہ وہ ایک محفوظ علاقے میں رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حالات سازگار ہوتے ہی وہ اپنا اثاثہ سمیٹ کر پاکستان چلے جائیں گے، مگر کیا ہوا؟ ان کے دوست نے امانت میں خیانت کر ڈالی، سب کچھ لے کر خاموشی سے پاکستان بھاگ آیا۔ یہی نہیں، رحمت اللہ سے جلال الدین خان بن گیا۔ نہایت ہوشیاری سے پلاننگ کر کے جھوٹا کلیم داخل کر کے جائیداد حاصل کر لی۔ روپیہ پیسہ تو پھر اس نے اپنی عیاشیوں میں اڑایا۔ ہاں، آخر میں صرف وہ مکان محفوظ رہ گیا جو آج کل تم لوگوں کے قبضے میں ہے۔ سمن ہکا بکا اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دماغ میں سائیں ہونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پرزور تردید کی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، درمیان میں مت بولو، شاہ نواز نے ٹوکا۔ یہی سب ہوا تھا۔ ہاں، پھر جب تک میرے دادا بھی پاکستان آ کر اسے ڈھونڈ پاتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ صرف مکان کے لیے کیس داخل کر سکے، مگر وہ کوئی خاص ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ کیس خارج ہو گیا۔ ان کے سارے رشتہ دار فسادات میں مارے گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ایک بیٹا اور بھانجی تھے، یعنی میری ممی۔ انہیں یہاں آ کر نئے سرے سے اسٹیبلش ہونے میں بہت وقت لگ گیا۔ کیا ستم ظریفی تھی، وہ اپنی ہی شناخت ثابت نہیں کر پائے۔ ان کی کمپنی بھی دیوالیہ ہو کر انڈیا سے انگلستان شفٹ ہو چکی تھی، اس لیے وہاں سے بھی کوئی مدد نہ مل سکی، مگر انہوں نے تب بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ انصاف کے لیے در بدر پھرتے رہے اور تمہارے دادا صاحب کسی اور کی شخصیت کا لبادہ اوڑھ کر ڈٹائی سے عیش کرتے رہے۔ سمن یک بار کی ہوش میں آ گئی۔ یہ داستان بہت سنسنی خیز صحیح مگر ناقابل یقین تھی۔ تم جانتے ہو میں تمہاری بات پر یقین کر لیتی ہوں، مگر یہ کوئی ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ میرے دادا جی ایسے ہو ہی نہیں سکتے، یہ کوئی افسانہ ہے، اور تم تو کہانیاں گھڑنے کے ماہر ہو، یہ تمہارا شوق ہے۔ شاید تم نے کوئی نئی کہانی لکھی ہے، سسپینس سے بھرپور ایک کہانی۔ وہ یہ سب کہہ تو رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو بہلا رہی ہے۔ حقیقت کہانی سے زیادہ تلخ ہوتی ہے، شاہ نواز نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ یہ اور بات ہے کہ تم اسے جان بوجھ کر جھٹلانا چاہو۔ اس کی نظروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے اندر کی کشمکش کو بھانپ رہا تھا۔ کمرے میں ایک تناؤ آمیز خاموشی طاری ہو گئی۔ سمن اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس کا ذہن تیزی سے شاہ نواز کی اس کہانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش میں لگا تھا، مگر کوئی ایسا سرا ہاتھ آ ہی نہیں رہا تھا جس سے وہ اس کی صداقت پرکھ سکتی یا شاہ نواز کو برملا کہہ سکتی کہ وہ جھوٹی بکواس کر رہا ہے۔ اس خاموشی کو پھر شاہ نواز نے ہی توڑا۔ کیا تم نے کبھی اپنی امی سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ تمہاری پراپرٹی کا دوسرا دعوے دار کون ہے اور کیوں ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے سمن کے دل میں بھی کئی بار سر اٹھایا تھا، مگر امی جی کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہی نہ ہوتا تھا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس مکان پر کیس کیوں ہے؟ عدالت بار بار سٹے آرڈر کیوں دیتی ہے؟ کون ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ سمن پوچھ نہ پاتی تو سوچتی ضرور تھی، مگر مفروضے ہی مفروضے، قیاس آرائیاں، سنی سنائی باتیں، کوئی بھی بات واضح نہ ہوتی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہزاروں جائیدادیں ہوتی ہیں ایسی متنازع، لوگ جھوٹے کیس داخل کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ چلو تم جو سمجھو، مگر ایسا آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ دادا جان کے بعد ڈیڈی تو اپنی مستقل بیماری کی وجہ سے خاص ایکٹیو نہ ہو سکے، مگر ممی کبھی ہمت نہیں ہاریں گی۔ انہیں اپنے ماموں سے بہت محبت تھی، حد سے زیادہ۔ وہ ان کی اس آخری خواہش کو پورا کرنا اپنا ایمان سمجھتی ہیں، جنون کی حد تک، اور یہ ان کے لیے بھی خاندانی عزت کا معاملہ ہے۔ سمن کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید صورتحال اس کی توقع سے زیادہ سنگین تھی۔ ہتھیار پھینک دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر گم گم کسی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا وہ دادا جی کا انتقام مجھ سے لینا چاہتی ہیں؟ اس کی سمجھ میں یہی کچھ آ سکا تھا۔ نہیں، تم اسے انتقام نہیں کہہ سکتی۔ شاہ نواز نے فوراً ماں کا دفاع کیا۔ وہ تو صرف اپنا حق واپس لینا چاہتی ہیں، مگر آج کے عدالتی نظام میں یہ اتنا آسان نہیں۔ یوں بھی اس کیس کے پیچھے ہزاروں روپے اٹھتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ایک خسارے کا سودا ہی رہا ہے۔ اس پر ڈیڈی کی مسلسل بیماری، ممی کا سوشل ورک، ہمارا سٹینڈرڈ آف لائف، یوں سمجھو کہ ہماری یہ شان و شوکت جو تم دیکھ رہی ہو یہ بس ظاہری ہی رہ گئی ہے۔
مگر ممی بہت ضدی ہیں، اس کے باوجود آخری لمحے تک لڑنا چاہتی ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ ایسا کر سکتی ہیں، مگر میں اب فیڈ اپ ہو چکا ہوں۔ میں یہ سفید ہاتھی مزید نہیں پالنا چاہتا۔ دوسری طرف ممی کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں نے انہیں روکا، سمجھایا کہ ایک راستہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے پر انہیں میری تجویز اتنی بری بھی نہیں لگی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک یہ ساری گڑبڑ ہو گئی۔ ممی اب ایک بار پھر بگڑ گئی ہیں۔ شاہ نواز کے لہجے میں افسوس جھلکنے لگا۔ سمن اس کا مفہوم سمجھ کر سنسی ہو گئی۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے ایک موہوم سی امید کے ساتھ پوچھا، مگر تمہیں یہ کب معلوم ہوا کہ میرے دادا جی ہی؟ یہ پوچھ کر اس نے گویا یہ بھی اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر یقین کر چکی ہے۔ تب سے کیا مراد؟ ظاہرہ میں جانتا تھا۔ شاہ نواز کے الفاظ اس کی خوش فہمی رفع کرنے کے ساتھ اسے زمین پر پٹک گئے۔ انفیکٹ پہلی ملاقات میں تو نہیں، مگر اس کے بعد پھر میں نے باقی سب معلومات بھی اکٹھی کر لی۔ تمہارے پڑوس میں بھی سب کا یہی کہنا تھا کہ تمہارے ڈیڈی نے تمہارے لیے کافی کچھ چھوڑا ہے، اور کچھ عرصے بعد تم لوگوں کو ایک بھاری رقم بھی ملنے والی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ باتیں کس طرح مشہور ہوئیں، مگر بہرحال ممی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کافی تھا۔ وہ اسٹیٹس کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر تو وہ مکان ان کے لیے اہم تھا، اسی لیے وہ بھی راضی ہو گئیں اور میں تم سے ملتا رہا۔ سمن پر ایک بجلی اور گر پڑی۔ اسے وہ متواتر ٹکراؤ یاد آ گئے۔ اسے تو شبہ تک نہ ہو سکا کہ ان کے اتفاقات کے پس پردہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ تم نے وہ سب باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا تھا؟ تو تمہارا کیا خیال ہے میں تم پر من مٹا تھا؟ شاہ نواز نے صاف گوئی کی انتہا کر ڈالی۔ پھر شاید سمن کا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے الفاظ کی صفاقی کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، میرے دل میں تمہاری چاہت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آج تمہیں یہ سب کچھ صاف صاف نہیں بتاتا۔ اور کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیوں اپنے راز میں شریک کر رہے ہو؟ اپنے لہجے کو متوازن رکھنے کے لیے سمن کو سر توڑ کوشش کرنی پڑی۔ وہ شاہ نواز پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ اس لیے کہ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ تمہارے لیے میری سچائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے میں صحیح طور پر میرے اور میری ممی کے جذبات سمجھ سکو۔ دراصل میں اس بکھیڑے سے خود بھی تنگ آ چکا ہوں۔ ممی کو بھی خوش کرنا چاہتا ہوں، مگر دوسری طرف تمہیں بھی دکھ دینا نہیں چاہتا۔ آخر اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہے، اور تمہاری شرکت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ پھر کیا حل نکالا ہے تم نے؟ اتنا تو سمن بھی اندازہ لگا سکتی تھی کہ شاہ نواز نے اتنا تردد یوں ہی تو نہیں کیا ہوگا، اتنی تمہید بے وجہ تو نہیں باندھی ہوگی، ساری کہانی اسے ایسے ہی تو نہیں سنا ڈالی ہوگی۔ پرکھ ہوئی بھی تو کس موڑ پر شاہ نواز کے اگلے الفاظ تصدیق بھی کر گئے۔ ممی کی ایک شرط ہے، اگر تمہاری امی وہ مکان تمہارے جہیز میں لکھ دیں تو وہ تمہیں اپنی بہو بنا لیں گی۔ اتنی بڑی بات اس نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو مجھے کھو دو گی۔ وہ کس قدر دور اندیش تھا، اتنے دنوں تک لوہا گرم کرتا رہا تھا، اور اب اسے اپنے حسب منشا موڑنے کے لیے چوٹ بھی لگا دی تھی۔ جانتا تو تھا وہ اس کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے۔ یوں بھی وہ مکان تم لوگوں کے لیے سر چھپانے کی ایک چار دیواری کے علاوہ کسی دوسری صورت میں فائدہ مند نہیں۔ کچھ قانونی کمزوریاں ایسی رہ گئی ہیں کہ تم لوگ اسے بیچ بھی نہیں سکتے۔ ممی بھی اسے مسلسل سٹے کرواتی رہیں گی۔ ان میں بہت حوصلہ ہے۔ یہ کھیل یوں ہی ہار جیت کے بغیر چلتا رہے گا۔ وہ اپنی ماں کے ارادوں سے خوب باخبر تھا۔ کیا خوب چال چلی گئی تھی۔ سارے پیادے بے دست ہو چکے تھے، اور بادشاہ کو ہر طرف سے گھیر کر شہمات کا چیلنج دیا جا رہا تھا۔ سمن کسی گہری سوچ میں گم تھی، پھر وہ اس کی سمت دیکھے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم اپنی امی کو اس بات پہ راضی کر لو گی؟ شاہ نواز اس کے تاثرات جانچنا چاہ رہا تھا۔ شاید کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ دیکھو، یہ ہماری محبت کا سوال ہے۔ انہیں تمہاری خوشی بھی تو عزیز ہوگی۔ مجھے غلط مت سمجھنا، مگر ممی اس کے بغیر مانیں گی نہیں۔ یہ سب مجھے ان کی ضد کی وجہ سے کرنا پڑا ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ تمہیں مجھ پہ یقین تو ہے نا؟ پتہ نہیں شاہ نواز واقعی اپنے الفاظ میں سنجیدہ تھا یا اسے بہلا رہا تھا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سمن نے کچھ دیر پہلے کا کہا ہوا اسی کا جملہ لوٹا دیا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ سمن نے کچھ ایسے اٹل لہجے میں کہا کہ شاہ نواز اصرار نہ کر سکا۔ یوں بے وقت گھر پہنچ کر امی جی کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان تو نہیں تھا،
مگر سمن اپنی اس ابتر ذہنی کیفیت کے ساتھ کالج جانا نہیں چاہتی تھی۔ رکشہ رکوانے کے بعد وہ کچھ دیر شش و پنج کے عالم میں کچھ سوچتی رہی، پھر تھکے تھکے انداز میں کالج کا پتہ بتا دیا۔ کمال نے بھی تو یہیں اسے لینے آنا تھا۔ آخر انسان اس دنیا میں کس کس کو مطمئن کرے، کس کس سے منہ چھپائے۔ کئی دنوں تک اس کے اور امی جی کے درمیان ایک سرد سی دیوار تنی رہی تھی، پھر بتدریج ان کے رویے میں بہتری آنے لگی۔ وہ نہ صرف اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے لگی تھی بلکہ اس کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کرنے لگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے کھانے پینے پر دھیان نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے اس کی صحت گر رہی ہے۔ سمن کو اب واقعی کسی شے سے رغبت نہ رہی تھی، دل میں کوئی امنگ نہیں جاگتی تھی، ورنہ وہ وہی تو تھی کہ جب بھی امی جی کوئی نئی ڈش سیکھ کر آتی تھیں وہ سب سے پہلے فرمائش کر کے بنواتی تھی اور بہت ذوق و شوق سے کھایا کرتی تھی۔ کبھی تعریف کبھی تنقید، وہ ہمیشہ پیش رہی تھی۔ اب تو امی قسم قسم کی چیزیں بناتی، کبھی لزانیہ، کبھی میکڈونلڈ، سب وے کے ایف سی ٹائپ کے برگرز، بگ مین، چکن نگیٹس، زنگر برگر، پیسٹری، نئی طرح کے شیک، نت نئے فلیورز کی آئس کریمز۔ ان کے پاس چیزوں کی ورائٹی بڑھتی جا رہی تھی مگر سمن وہ پہلے سا ذوق شوق نہ دکھا پاتی۔ وہ ان کا دل رکھنے کو جیسے چکھ لیتی تھی۔ امی جی نے کئی بار کریدا، اس کے دل کا حال جاننا چاہا، اس کا دل بہلانا چاہا مگر ناکام رہی۔ نادان نہیں تھی، یقیناً اس کی اداسی اور افسردگی کا سبب جانتی تھیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنے سے قاصر تھیں۔ وہ بھی شاید یہی سوچ رہی تھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت پر بھی تو جیسے جمود طاری ہو گیا تھا، سمن سے کاٹے نہ کٹتا تھا۔ امی جی کی دلداری کی کوشش دیکھ کر کئی بار اس نے یہ سوچا تو تھا کہ انہیں شاہ نواز کی ممی کی شرط کے بارے میں بتا دے، شاید اس کی خوشی کی خاطر وہ یہ بات مان بھی جائیں، یہ جادو کی چھڑی سب کچھ ٹھیک کر ڈالے۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے خوف زبان پر تالے ڈال دیتا، وہ پھر سے اسی شش و پنج میں پڑ جاتی۔ نہیں، امی جی ایک بار پھر اس سے ناراض ہو جائیں گی۔ اسے یوں چپ اور بجھا دیکھ کر اتنی مشکل سے تو ان کا دل پسیجا تھا۔ ان کا رویہ پہلے کی طرح ہو گیا تھا، وہ پھر اس سے ناراض ہو جائیں گی، خاص طور پر یہ جان کر تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گی کہ وہ اتنی دیدہ دلیری سے بے دھڑک شاہ نواز کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ تو شاید اس کے بعد کچھ اور سننے پر تیار ہی نہ ہو، اور اگر بالفرض ہو بھی گئیں تو کیا گارنٹی تھی کہ وہ یہ بات مان بھی جائیں گی۔ یہ اتنی معمولی شرط تو نہ تھی۔ شاہ نواز کی باتیں ہمہ وقت ذہن میں گردش کرتی رہتی تھیں اور سمن سوچ کر جیسے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ مانا کہ اس کے دادا جی غاصب تھے، انہوں نے شاہ نواز کی فیملی کا حق غصب کیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، مگر یہ بھی کہاں کا انصاف تھا کہ ان کے کیے کی سزا وہ امی جی یا کمال بھگتیں۔ دادا جی کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے تھے، وہ اپنے کیے کے آپ ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے تھے، لیکن اگر یہ گھر شاہ نواز کی ممی اپنا حق سمجھ کر ہتھیا لیتی تو پھر امی جی اور کمال کہاں جا کے در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ یہ تو ان کو سر سے چھت چھین لینے والی شرط تھی۔ پھر وہ اس گھر کی اکیلی وارث تو نہ تھی، اور نہ ہی اتنی خود غرض تھی کہ رو پیٹ کر اپنے خونی تعلق کا واسطہ دے کر یا انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے خودکشی تک کی دھمکی دے کر اپنی ماں یا بھائی کو اپنی محبت کی بھیٹ چڑھا دیتی۔ دونوں ہی صورتیں بہت تکلیف دہ تھیں۔ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ جس کا بظاہر کوئی حل نہ تھا۔ دل و دماغ میں ایک مسلسل جنگ جاری تھی، کبھی اپنا گھرانہ پرائی ملکیت پر حق جتانے والا غاصب لگتا تو کبھی مظلوم، کبھی شاہ نواز کی ممی برحق لگتی تو کبھی سخت دل۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ حقدار کو حق ملے، مگر زندگی کے تلخ حقائق کچھ اور تقاضا کرتے تھے۔ یہ ایک چھت بھی چھن جاتی تو ان لوگوں کا کیا ہوتا، جبکہ قانون بھی ان کے حق میں تھا، تو پھر شاہ نواز کی ممی محض اپنی انا کی تسکین کے لیے انہیں دربدر کرنے پر کیوں تلی تھی؟ وہ اتنی منتقم مزاج کیوں تھیں؟ اسے لگتا تھا کہ اگر چند دنوں تک اس کی مزید یہی کیفیت رہی تو شاید اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ ایک روز یوں ہی امی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے اس نے موقع غنیمت جان کر یہ ذکر چھیڑنے کی ٹھانی۔ امی جی اس بار بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ پتہ نہیں کون بدبخت ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پیسہ دیکھ کر کس کی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، سنا ہے تمہارے دادا جی کے ساتھ کام کرتا تھا، اسی کے ہاتھ کچھ کاغذات لگ گئے تھے، تمہارے دادا جی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، سو یوں بدلہ لینے کی ٹھانی۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، دوسروں کی مال جائیداد پر دانت جمانے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، موقع پاتے ہی وار کرنے سے نہیں چوکتے۔ سو اس نے بھی یہی کیا۔ تمہارے دادا جی اس سے پہلے بہت بھروسہ کرتے تھے،
उस पर कोई कमज़ोरी हाथ लग गई, कर डाला दावा। आस्तीन का सांप। समन होंठ काटने लगी। तकरीबन ऐसे ही तासुरात शाहनवाज के उसके दादाजी के बारे में थे। वो भी उससे मुत्तफिक थी। उन्होंने उन लोगों के साथ इतनी ज़्यादती भी तो की थी। अब ऐसे दीवानी मुकदमात तो तुम्हें पता है बरसों चलते हैं। तुम्हारे दादाजी के बाद भी यही केस चलता रहा। तुम्हारे अब्बा जी ने संभाला। अब उनके इंतकाल के बाद मुझे अकेली औरत को कमज़ोर जानकर और शेर हो गए हैं। अम्मी जी किसी नई चाइनीज़ डिश के लिए सब्जियों के चुकोर टुकड़े काटते हुए अपनी धुन में बता रही थी। वो समन के चेहरे का तगय्युर देख भी न सकी। लेकिन अब तो वो साहब, मेरा मतलब है जिन्होंने दादाजी पर केस किया था, वो भी नहीं रहे होंगे। फिर कौन है जो अब तक लगा हुआ है? उनका बेटा, बेटी, दामाद, बहू। वो एक लम्हे के लिए रुकी, या फिर पोता, नवासा, आखिर कोई तो है। आप उन लोगों से खुद मिलकर कोई बात तय क्यों नहीं करती? इस लंबे दर्द सर से तो जान छूटेगी। लो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जाकर किसी ऐरे गहरे की मुँह लगने की? वकील साहब है ना, अच्छे वक्तों का साथ है। तुम्हारे अब्बा जी सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप गए हैं। खुद ही जो मुनासिब समझें कर लेते हैं। और अब तो माशाल्लाह से कमाल भी समझदार है। और फिर हम लोग हक पे हैं। सिटी कोर्ट हमारे हक में फ़ैसला सुना चुकी है, मगर वही हैं जो अब भी हार मानने पर तैयार नहीं। वकील साहब कहते हैं हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ही कहते होंगे। अब औरत ज़ात को इन कोर्ट कचहरी के बखेड़ों से क्या कर्ज? बहुत हो गया तो कमाल को साथ ले लेंगे। अम्मी जी ने जैसे इस मामले से अपने आप को बेनियाज कर रखा था, और ये आदत पुरानी थी। तुम्हारे अब्बा जी का मजाज तो तुम्हारे सामने था। उन्हें घर के बाहर के मामलात में ख़वातीन की दखल अंदाजी पसंद ही नहीं थी। मुझसे इस मौजू पे बात ही नहीं करते थे। समन एक गहरा सांस लेके रह गई। अब्बा जी का तो खैर मजाज ही कड़वा था, मगर हिसाब किताब के तो करे थे। और दादाजी तो अपने ही दोस्त को दगा देने से बाज न रह सके। यकीनन अब्बा जी भी अपने वालिद मोहतरम के इन कारनामों से बेखबर होंगे, वरना वो तो एक पाई की भी हेरा फेरी बर्दाश्त न करते थे। ऐसा ना होता तो कंपनी की जिस सीट पर वो थे वहाँ लाखों कमा सकते थे, मगर वो इस मामले में भी बहुत सख्तगीर और बाअसूल थे। इसीलिए तो कंपनी वाले उनकी लियाकत और दयानत की तारीफ़ करते ना थकते थे। इसी नेकनामी की वजह से उनके वाजिबात की बरवक्त अदायगी में खसूसी तवज्जो बढ़ती गई थी। और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने वादा किया था कि वो कमाल की तालीम मुकम्मल होने पर उसे अपने इदारे में जॉब भी देंगे। अम्मी जी को इस बात की बड़ी ढारस थी। मगर तुम्हें बैठे बिठाई क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अम्मी ने अब कुछ चौंक कर सवाल किया। यूं भी इन दिनों वो कदरे शक्की सी हो गई थी। समझाने के बावजूद उस वक्त भी उनके सामने हकीकत का पर्दा चाक न कर सकी। और क्या पता ये सब झूठी हो, शाहनवाज ने भी गलत बयानी की हो। वो उन्हीं मुतज़ाद सोचों के दरमियान उलझ जाती थी। बस यूं ही उसे टालना पड़ा। उसकी उलझन मज़ीद बढ़ गई थी। शाहनवाज ने उसे कोई हतमी मुद्दत की मोहलत तो नहीं दी थी, मगर वो जानती थी कि वो मुंतज़िर होगा। और उधर वो कोशिश के बावजूद गुफ्तगू का कोई ऐसा सिरा ही न पकड़ सकी थी कि अम्मी जी को इस मौजू की तरफ ला सके और उन्हें शाहनवाज की अम्मी की इस डिमांड के बारे में बता सके। उसे अम्मी जी के सवालों से डर लगता था। फिर तंग आकर शाहनवाज ने खुद ही पेशकदमी कर डाली। उस रोज़ उसे कॉलेज के बाहर अपना मुंतज़िर देखकर मारे घबराहट और परेशानी के समन का बुरा हाल होने लगा। अभी किसी दम कमाल ने उसे लेने आ जाना था। अम्मी जी ने बैंक में जमा प्रोविडेंट फंड की कुछ रकम निकलवा कर कमाल को एक सेकंड हैंड मोटर बाइक खरीद दी थी, जिसकी वजह से उसे कॉलेज आने जाने और समन को पिक एंड ड्रॉप करने में आसानी हो गई थी। समन के नज़दीक ये सब अम्मी जी की एहतियाती तदाबीर का एक हिस्सा था। वो कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती थी कि जहाँ शाहनवाज से उसका टकराव हो सके। वो शायद इस हकीकत को नज़रअंदाज कर गई थी कि गलत कदम रास्ते पर चलना सीख जाएं तो चोर दरवाजे भी ढूंढ लेते हैं। शाहनवाज सनग्लासेस चढ़ाए अपनी गाड़ी से टेक लगाए कुछ ही फासले पे खड़ा था। समन ने देखा कि अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप की शक्ल में जाती हुई कई लड़कियां उसे कनखियों से देखती हुई गुजर रही थी। फिर आपस में दबी दबी शौक और शर्मीली मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा था, मगर इस वक्त हसरत से ज़्यादा गड़बड़ाहट का अंसर गालिब था। समन ने चाहा कि कतरा कर वापस पलट जाए और कॉलेज के अंदर ही ठहर के कमाल का इंतज़ार कर ले, मगर शाहनवाज की निगाह उस पर पड़ चुकी थी और वह लंबे लंबे डग भरता उसकी तरफ चला आया। तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? समन ने दबी दबी आवाज़ में कहा। साथ ही हरासा सी नज़रों से इधर उधर देखा कि कहीं कमाल किसी कोने में खड़ा तो ना था। कमाल जो कुछ अरसे पहले तक उसकी नज़र में बेज़रर सा बच्चा था, जिसका कान पकड़ के वो बेझिझक डांट टपट कर लिया करती थी,
अब उससे कदरे खाइफ रहने लगी थी। कमाल भी तो गर्दन ताने कदमों की धमक पैदा करते हुए चलता था। बात ऐसे करता था जैसे लट मार रहा हो, बल्कि बात कम करता था, हुक्म ज़्यादा सुनाता था। समन को तो लगता था कि इस बीमारी के दौरान उसका दिमाग तब्दील हो गया है। यहाँ ना आता तो क्या करता? तुम तो चुप साथ के बैठ गई हो। शाहनवाज ने कदरे झुंझुला के कहा, तुम्हें मेरे इंतज़ार की शिद्दत का कुछ एहसास भी नहीं है। कितनी बार तुम्हारे घर फ़ोन किया, पता नहीं कौन कौन रिसीव करता है। क्या तुम्हारे फ़ोन उठाने पर भी पाबंदी लग गई है? यहाँ कॉलेज आता हूँ मगर तुम दिखाई नहीं देती, इसीलिए आज घंटा पहले से ही आ खड़ा हुआ हूँ। उसने घड़ी के डायल पर निगाह डाली। और ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, तुम्हारी खैरियत की खबर पाने के लिए। मुझे तो लगता था उन लोगों ने तुम्हें कैद कर रखा है। आज या ना मिलती तो मैं शायद तुम्हारे घर तक पहुँच जाता। इस बेचैनी और बेताबी का इजहार उसने पहले किया होता तो शायद वो हमेशा की तरह आसमानों पर उड़ने लगती, मगर इस वक्त सर पीटने को जी चाहा। क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली तो खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। हाँ, अगर इस वक्त मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो यकीनन ये सब पाबंदियाँ लग जानी हैं मुझ पे। वो रुखाई से बोली। डैम इट, वो दांत पीस के बुड़बुड़ाया। उसके तेवर बहुत जारहाना लग रहे थे। देखो, ये सिलसिला अब बहुत तवील हो गया है। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुमने अपनी अम्मी से बात की या नहीं। यूँ लग रहा था जैसे वो भी पिछले दिनों उसी की तरह बहुत मुस्तरिब रहा था। नहीं, समन ने अपनी कोताही का एतराफ़ किया। उनके सामने मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। उफ़, कितना वक्त ज़ाया कर दिया तुमने, और मैंने तुम्हें कितना बोल्ड और बाहिम्मत समझा था। उसका यह जवाब जैसे शाहनवाज की तवक्को के बरखिलाफ़ था। समन, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि यह हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, और अगर मज़ीद देर होती गई तो हो सकता है मम्मी इसे भी वापस ले लें, वो कोई और ही फैसला कर डालें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो उसे बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे। कुछ करो, कोई बोल्ड स्टेप लो। कमाल है, तुम अपनी मदर की इतनी तारीफ़ करती हो और अभी तक एक इतनी सी बात उनसे नहीं कर सकी। समन को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कमाल के आ जाने का धड़का लगा हुआ था। वो बेबसी से उसके हिलते हुए होंठ देखती रही। वो क्या कह रहा था कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं। जो समझ में आ रहा था वो ये था कि वक्त बहुत कम है। वक्त वाकई बहुत कम था। वो चाहती थी कि शाहनवाज जल्द अज जल्द इस मंजर से हट जाए। ओके, मैं कोशिश करूँगी, आज ही, उसे कहना पड़ा। कोशिश? ओह नो, तुम्हारी कोशिश ऐसी ही होगी। वादा करो। अच्छा वादा, मैं खुद ही तुम्हें कॉल करूँगी। मगर अब तुम। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। कमाल की बाइक एक धचके से उनके करीब आ रुकी थी। एक लम्हे के लिए ज़मीन और आसमान समन की निगाहों में घूम गए थे। वो तो कमाल के इस वक्त ना आने की दुआएं मांग रही थी, मगर दुआएं इतनी आसानी से बासियाब कहाँ होती हैं। कमाल तो बल्कि आज चंद मिनट पहले ही आ गया था। वो खश्मगी निगाहों से उन दोनों को घूर रहा था। समन से कदम उठाने दो भर हो गए। उसकी कैफियत रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर की सी हो रही थी। कमाल ने बाइक का इंजन स्टार्ट कर रखा था और घर घर की ज़ोरदार आवाज़ आसाब शल किए जा रही थी। कमाल के चेहरे की कैफियत देखकर समन को यूँ लगा जैसे वो बाइक शाहनवाज पर चढ़ा डालेगा। वो कांप उठी, फिर कमाल से नज़रें चुराती सिर झुकाए बाइक की पिछली सीट पे आ बैठी। शाहनवाज का रद्द अमल आज बहुत मुख्तलिफ था। वो झिझका ना डरा। दोनों हाथ पतलून की जेब में ढूंसे बराह रास्त कमाल की तरफ देखता रहा था। शायद यही अंदाज़ कमाल के अंदर के तूफ़ान में मज़ीद शिद्दत पैदा कर गया था। उसने बाइक से उतरना चाहा था, मगर समन ने कपकपाती हुई उंगलियों से उसका बाजू भींच लिया और मुल्तजी सी रूहान सी आवाज़ में बोली, कमाल प्लीज़ प्लीज़, एक तमाशा लग जाएगा, घर चलो। कमाल ने गुस्से और नफ़रत से उसे देखा। उसका हाथ झटका और तेज़ी से बाइक स्टार्ट कर डाली, और शाहनवाज के होंठों की वो मगरूर और फातिहाना मुस्कुराहट तो समन ने भी देखी थी। कमाल ने आंधी तूफ़ान की तरह बाइक उड़ाई थी। रास्ते में कई जगह उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। हर बार चीख समन के हलक में ही घुट के रह जाती थी। कमाल को मुखातिब करने की हिम्मत ही ना हो रही थी। फिर उसे ज़िल्लत और बेइज्जती के एहसास से शिद्दत से रोना आने लगा। अगर शाहनवाज कॉलेज आया था तो उसमें उसका तो कसूर नहीं। कमाल शायद ये समझ रहा था कि वो कॉलेज के बहाने उससे मुलाकातें करती है। पिछली बार भी कमाल ने ऐसे ही शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था, मगर फिर उसके झूठ सच से बात बन गई थी। मगर हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता था। हर बार तो कमाल उसे इत्तफाक नहीं मान सकता था। पता नहीं क्यों तकदीर उसके खिलाफ कमर बस्ता हो गई थी। सब कुछ उलट पुलट हो गया था। सुख, चैन, नींद, वो सब कुछ खो बैठी।
محبت بھی چنتی دکھائی دے رہی تھی اور اب عزت۔ کمال کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ اور پھر امی جی کا سامنا کرنے کا تصور ہی روح فرسا تھا۔ وہ آج اگر سچ بھی بولے گی تو بھی کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک بار تو جی چاہا یہ تیز رفتار بائک سامنے سے آتے دیو ہی کل ٹرک سے ٹکرا جائے، قصہ ہی پاک ہو جائے۔ مرنے والے کے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سب اس کی خوبیاں ہی یاد کرتے ہیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ دہل کر توبہ کر بیٹھی۔ ایسی بری گھڑی سے خدا کی پناہ، اس کے ساتھ کمال بھی تو تھا۔ امی جی کیا یہ دوہرا صدمہ سہار سکتی؟ پھر بقیہ راستہ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کاٹا۔ ایسی ہی کیا افتاد آ گئی تھی، دنیا ختم تو نہیں ہو گئی تھی۔ زندگی کے سفر میں ایسی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ وضاحت کرنا مشکل ضرور تھا مگر درگزر کیا جانا ناممکن بھی نہیں تھا۔ اور اس نے کون سا شاہ نواز کو بلاوا بھیجا تھا یا کہیں خفیہ ملاقات کر کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالا تھا؟ بریکٹ جب ایسا تھا تو سب بے خبری کی چادر اوڑھے رہے۔ یہ تو اس کے دل کا چوٹ تھا جو اسے ہلا رہا تھا۔ کمال کو اس سے اس درجے بدگمان ہونے کا کیا حق تھا؟ اس نے کسی لڑکے سے کوئی پہلی بار تو بات نہیں کی تھی کہ ایسے ایشو ہی بنا لیا جائے۔ اس کی ماں کو، اس کے بھائی کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ ایسی بھی کیا بے اعتباری، بدگمانی، ایسا بھی کیا شک؟ کمال امی جی کے کمرے میں چلاتا رہا اور وہ اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس سے کوئی غلط کام سرزد نہیں ہوا۔ امی جی بلبلاتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سمن، کیا تم نے قسم کھائی ہے کہ مجھے رسوا کر کے ہی چھوڑو گی؟ ان کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسا کہ کمال کی زبانی ساری کہانی سن کر ہونا چاہیے تھا۔ غصے، بے بسی اور جھنجھلاہٹ نے ان پر یلغار کر رکھی تھی۔ میرا خیال تھا یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہوگا۔ جب اس لڑکے کی ماں ہی راضی نہیں تھی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت تم نے بھی سمجھ لی ہوگی، مگر یہ سب میرا خیال ہی تھا۔ تم تو اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں۔ آخر تم میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ پہلے ہی زندگی میں کیا کم پریشانیاں ہیں جو تم ان میں اضافہ کر رہی ہو؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سمن پرسکون بیٹھی سن رہی تھی۔ امی جی کو مزید طیش آ گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اگر آپ آرام سے بیٹھ کر میری بات سنیں تبھی میں کچھ کہہ سکوں گی۔ سمن نے لب کھولے۔ کیا کہو گی تم؟ اپنی صفائی میں کوئی جھوٹی داستان ہی سناؤ گی، کوئی بہانہ بنا دو گی؟ نہیں، مجھے اب تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ کمال کو پہلے ہی شک تھا، اس نے تمہارے فون پکڑے تھے، مگر میں ہی اسے جھٹلاتی رہی، سمجھاتی رہی۔ میں تمہیں سنبھلنے کا موقع دینا چاہتی تھی مگر افسوس۔ سمن اس انکشاف پر شرم سے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ اپنی دیوانگی میں وہ اکثر بے احتیاطی کر جاتی تھی۔ اس کا اعتماد رخصت ہونے لگا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، میں صرف یہی کہوں گی کہ کم از کم آج میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ امی جی نے یقیناً اس کی اس بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، اور سیدھی سی بات ہے، اگر مجھے ایسا ہی کرنا تھا تو میں اسے وہ وقت کیوں دیتی جب کمال نے آنا تھا؟ وہ خود ہی میرے کالج آیا تھا۔ امی جی کے چہرے پر تردد کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہیں شاید اس کے جملے میں وزن محسوس ہوا تھا، اسی لیے تو وہ بولی، مان لیا اگر ایسا ہی ہوا تھا تو یوں تمہارے پیچھے تمہارے کالج تک آنے اور تمہارا راستہ روکنے کی ہمت اسے تمہارے رویے نہیں تو دلائی ہوگی۔ سمن کو لگا کہ آج ان سے اس موضوع پر بات کرنے کا وقت آ ہی گیا ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ مجھ سے ایک بات کا جواب لینے آیا تھا۔ امی جی کے ماتھے پر لکیر پڑ گئی۔ ایسی کون سی ضروری بات تھی؟ اس طرح کھڑے کھڑے تو میں کچھ نہیں بتا سکوں گی، سمن نے کہا، اور آپ کے پاس اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سننے کا وقت ہی کہاں رہا؟ وہ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ امی جی نے روایتی ماؤں کی طرح ہمیشہ کمال کو اس پر ترجیح دی تھی، اور اس کی بیماری کے بعد ان کی محبت اور توجہ دو چند ہو گئی تھی۔ پھر ساتھ میں ان کی اپنی مصروفیات تھیں۔ کبھی کبھی تو سمن کو اس گھر میں اپنی حیثیت عضو معطل کسی محسوس ہونے لگتی تھی۔ تبھی تو اس نے گھبرا کر گھر سے باہر کسی کی محبت میں پناہ چاہی تھی۔ امی جی کچھ تامل کے بعد وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، اور جو بات ہے کھل کر صاف صاف کہو۔ تمہاری یہ پہیلیاں بجھوانے کی عادت مجھے پسند نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لو سمن، جو لڑکیاں اپنی ماؤں سے یوں کچھ چھپاتی ہیں وہ آخر میں خطا بھی کھاتی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کی دشمن تو نہیں ہوتی۔ شریف لڑکیوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کر اپنے لیے بڑ تلاش کریں۔ ایسے رشتوں میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ مجھے وہ لڑکا، اس کا گھرانہ تمہارے لیے مناسب نہیں لگا تھا۔ مجھے انکار کا حق تھا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ایسا میں نے تمہاری کسی عداوت میں کیا ہے تو تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ تمہارے برے بھلے کا اندازہ میں تم سے زیادہ کر سکتی ہوں۔ سمن اس وقت اختلاف رائے کر کے فضا کو مزید مقدر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے
دھماکہ کرنا پڑا۔ آپ کو یہی اعتراض تھا نا کہ شاہ نواز کی امی راضی نہیں ہیں، مگر اب وہ راضی ہیں، صرف یہ چاہتی ہیں کہ یہ مکان، وہ جھجکی، ان کے نہیں میرے نام کر دیا جائے۔ امی جی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سٹپٹا کے بولی، تمہارا مطلب ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ تم اپنے جہیز میں یہ مکان لے کے جاؤ؟ سمن نے اس بات میں صحیح لا دیا، اور تمہارے خیال میں یہ ایک معقول تدبیر ہے؟ وہ اپنے ہوش میں تو ہے؟ اور سمن، مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی چل گیا ہے۔ سمن نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، اصل میں امی اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے ہرس کی، لالچ کی۔ اپنے بیٹے کی قیمت لگانا چاہتی ہیں۔ انہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کہاں کے ایسے جدی پشتی رئیس ہیں جو ان کی ایسی فرمائشیں پوری کریں گے۔ شرم تو اس لڑکے، ہاں شاہ نواز کو نہیں آئی جو ماں کی یہ فرمائش تم تک پہنچانے آیا۔ امی جی کو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ بات جہیز کی نہیں ہے امی، یہ کہانی کچھ اور ہے۔ اچھا، اور کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ امی جی کو اس کا یہ حمایتی انداز کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گئیں اور تمسخرانہ نظروں سے اسے گھورنے لگیں۔ انہیں سب کچھ بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، شاید اس طرح وہ شاہ نواز کی ممی کا مسئلہ سمجھ سکتی۔ سمن بولتی چلی گئی، ہاں اس نے یہ بتانے کی غلطی نہیں کی کہ وہ شاہ نواز کے گھر بھی گئی تھی۔ یہی بتایا کہ ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون پہ گفتگو رہتی تھی۔ امی جی بے یقینی سے سنتی رہیں۔ ان کا چہرہ طرح طرح کے رنگ بدل رہا تھا۔ پھر انہوں نے سمن پر سوالات کی بوچھاڑ کر ڈالی، مگر مطمئن نہ ہو سکیں۔ اول تو ان کے لیے یہی ملال کچھ کم نہیں تھا کہ سمن ان کی لا علمی میں مسلسل شاہ نواز سے رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ ان کے روبرو یہ اعتراف کرنا سمن کے لیے ایک دشوار کن امر تھا۔ ان کی نظروں کا افسوس و ملامت اس سے سہارا نہیں جا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب ناگزیر تھا۔ امی جی کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ تو اصل چکر یہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اس عورت نے اپنا مقصد پانے کے لیے ایک جھوٹی داستان گھڑی ہے۔ مجھے تو اب اس سے خوف آنے لگا ہے، آخر وہ ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ عدالت میں کام نہیں بنا تو یہ حربے آزمانی ہے، یہ اس کی نئی چال ہے۔ اس نے تمہیں اپنے جال میں پھانس لیا ہے اور اب تمہارے ذریعے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ مجھے وکیل صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ سمن پریشان ہو گئی۔ امی جی پتہ نہیں کس انداز سے انہیں بتائیں گی، یوں تو بات پھیل جائے گی۔ رسوائی اس کے گلے میں پڑنی تھی، وہی ملون ٹھہرائی جاتی جو مخالف پارٹی کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ وہ گھبرا کر انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں امی جی، پلیز پلیز بات کو یہیں ختم کر دیں۔ کون سا ہم لوگ ان کی بات مان رہے ہیں؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ ایک ہنگامہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، کمال میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ دنیا کا کمال کا خیال تمہیں اب آ رہا ہے؟ تو میں نے مانا نا، میری غلطی تھی، میرا قصور تھا، میں گناہ گار ہوں، سزا بھی تو مجھے مل رہی ہے۔ سمن اس وقت سارے اعتراف کرنے پر تیار تھی۔ امی جی رک گئیں۔ انہوں نے غور سے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر جیسے بے اختیار ہو کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں کوئی سزا ملے، تمہیں کوئی ایسی بڑی ٹھوکر لگے کہ تم پچھتاؤ۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، پھر اسے اپنے ساتھ لیے وہیں بیٹھ گئیں۔ اولاد سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کو درگزر کرنا پڑتا ہے۔ نہ کریں تو یا تو اولاد کو کھو دیتے ہیں یا اپنی ساکھ اور عزت پہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے۔ جوانی من مانی چاہتی ہے، ایسے میں نصیحتیں یوں ہی گرا گزرتی ہیں، مگر بیٹا تم عقل میں، تجربے میں، سمجھ بوجھ میں، دنیا کی پرکھ میں مجھ سے کم ہو، اسی لیے فیصلے کا اختیار تمہیں دیتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ وہ نرمی سے اور سہولت سے کہہ رہی تھی، میرا روکنا ٹوکنا، پابندیاں لگانا تمہیں اچھا نہیں لگتا ہوگا، مگر جذبات سے ہٹ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جو کچھ تم کرتی رہی ہو، جو کرنا چاہتی ہو، وہ صحیح ہے یا غلط؟ تمہاری تعلیم نے تمہیں اتنا شعور تو دیا ہوگا، پھر عقل ہی انسان کو امتیاز دیتی ہے، اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے، اس لیے دل سے نہیں عقل سے کام لے کے سوچو۔ سمن پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھتی رہی۔ عقل اگر بازار میں مل رہی ہوتی تو یقیناً وہ اسے اپنے لیے مول لے آتی، یہی تو اس کا المیہ تھا۔ دل ہمیشہ دماغ پر غالب رہا تھا، خواہشوں نے اسے ہمیشہ اپنا اسیر بنائے رکھا تھا۔ وہ دل کی باغیں تھامے خواہشات کے گھوڑے پر سوار سرپٹ دوڑتی جاتی تھی، جی کسی مقام پر ٹھہرتا ہی نہ تھا۔ نئی نویلی چمکیلی رنگ برنگی ظاہری چیزوں کی کشش اسے اپنی طرف کھینچے جاتی تھی۔ اسے تقدیر سے ہمیشہ یہی گلا رہا تھا کہ اسے مانگے سے کم ملا ہے۔ نہ آسودہ خواہشیں جب اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگیں تو اس نے خود ہی کو فریب دینا شروع کر دیا۔
وہ جھوٹ بول بول کر خود کو اور خود سے زیادہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگتی تھی کہ وہ بہت آسودہ ہے۔ یوں رفتہ رفتہ وہ ایک دوہری شخصیت اختیار کرتی چلی گئی تھی۔ شاید شاہ نواز کی طرف متوجہ ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک مقناطیسی شخصیت رکھنے کے ساتھ ساتھ شاہ نواز کو وہ سب حاصل تھا جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ بالفرض میں اگر یہ بات مان بھی لوں کہ اس عورت کی بتائی ہوئی کہانی صحیح ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارے دادا جی کے حصے کی سزا ہم کیوں جھیلیں؟ انہوں نے اس گھر کے علاوہ ہمارے لیے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک ماں بن کے سوچتی ہوں تو مجھے خود غرض بننا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے صرف سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ ہے۔ تمہارے دادا جی کے قول و فعل کا تاوان میں یا میری اولاد کیوں ادا کرے؟ اور پھر قانون بھی اسے ایسا کوئی جواز نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرے۔ اسے یہ جنگ عدالت میں لڑنی چاہیے، مگر اس نے اس کے لیے اپنے بیٹے کو استعمال کیا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا نام، عزت، دولت، شہرت ہوتے ہوئے اسے کس بات کی کمی ہے؟ کون سی حوث ہے جو ختم نہیں ہوتی؟ وہ ہمیں بے سہارا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اور اس کی ذہنیت کا انداز تم اسی بات سے لگا لو کہ اس نے ایک ڈرامہ تیار کر کے اپنے بیٹے کو اداکاری کے لیے تیار کیا۔ یہ سب کیا تھا شروع سے آخر تک ایک سوچا سمجھا منصوبہ۔ اس لڑکے نے جان بوجھ کے تمہیں اپنی طرف مائل کیا۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا اور مقصد تھا یہ گھر حاصل کرنا، اور پھر بھی تم سمجھتی ہو کہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ یہ تو سراسر نادانی ہوئی۔ سمن کو کب سے ہی خوش فہمی تھی کہ وہ بہت دانا ہے۔ ایسا ہوتا تو وہ پے در پے غلطیاں ہی کیوں کرتی؟ دراصل تم بہت بھولی ہو، تم نے ابھی دنیا دیکھی کب ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہاں کیسے کیسے چال باز بھرے ہیں؟ اپنا مطلب نکالنے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، کس حد تک نہیں جاتے۔ تمہیں ہر کسی پر اعتماد کرنے کی عادت ہے، اس لیے تمہارا اتنا قصور نہیں ہے۔ امی جی نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے قائل کر کے ہی چھوڑیں گی۔ حیرت تو مجھے اس لڑکے پہ ہے، اسے جھوٹی محبت کا یہ کھیل رچاتے غیرت تک نہیں آتی، غیرت تک نہیں آئی۔ شرم تو اسے آنی چاہیے تھی جو نہ صرف اپنی ماں کے اشاروں پر چلتے ہوئے یہ دکھاوا کرتا رہا، بلکہ اتنی ڈٹائی سے اس کی یہ خواہش تم تک پہنچانے بھی چلا آیا۔ تمہیں تو یہ سنتے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ خود بھی کتنا لالچی، کس قدر دھوکے باز ہے۔ اس قدر کھل کر انہوں نے کبھی سمن سے بات نہیں کی تھی۔ اتنا انتظار بھی اس نے اسی لیے کیا تاکہ تم ذہنی طور پر پوری طرح اس کے ٹرانس میں آ جاؤ۔ ان کا ایک ایک لفظ جیسے سمن کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ خود فریبی کی چادر کھسکتی جا رہی تھی۔ وہ ناحق احساس جرم اور احساس ندامت میں مری جاتی تھی۔ کیا شاہ نواز اور اس کی ممی مجرم نہ تھیں؟ کسی سے جھوٹی محبت کا کھیل رچانا، فریب کرنا کیا گناہ نہ تھا؟ دادا جی نے اپنے دوست سے دغا کی تھی تو شاہ نواز نے بھی حساب برابر کر دیا۔ امی جی نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، وہ قصور پر نہیں تھے تو سزا کیوں بھگتے؟ شاہ نواز کی امی کو یہ جنگ قانونی طور پہ ہی لڑنی چاہیے تھی، اور شاہ نواز کا اعلی کار ہی ان کا اعلی کار ہی تو تھا۔ ایسی بات اس نے پہلے بھی سوچی تھی، مگر ہر بار دل ذہن کو جٹلا دیتا تھا، خوشگمانیوں کے جال بننے لگتا تھا، یہ سمجھانے لگتا تھا کہ کچھ بھی صحیح شاہ نواز اسے چاہتا ہے، اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کر کے خود کو یہی دلاسا دلاتی آ رہی تھی، مگر یہ کیسی چاہت تھی، کیسی سودے بازی تھی۔ دلوں کے سودے تو شفاف ہوتے ہیں، مگر یہاں ہر شک مشروط تھی۔ آج نہیں تو کل سب کچھ کھل کے سامنے آ ہی جانا تھا۔ یہ دل خراش حقیقت تسلیم کرنی ہی تھی کہ یہ سب ایک پیشگی منصوبے کے تحت کیا گیا تھا، جس کی پشت پر کوئی دلی جذبات کار فرما نہیں تھے۔ وہ بہت بڑا جادوگر صحیح، مگر یہ طلسم اب ٹوٹنا ہی چاہیے تھا۔ کوئی خود کو کہاں تک دھوکے دے سکتا تھا؟ وہ ڈوبتے ہوئے مسافر کی طرح مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا کس قدر اذیتناک تھا۔ خواب ٹوٹنے کا چھنا کا حواس سلب کیے جا رہا تھا۔ امی جی نے اپنی انگلیوں سے اس کے سرد پڑتے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، میں کمال کو خود ہی سمجھا لوں گی۔ خامخواہ اتنا شور کر رہا تھا۔ ایسے معاملے یوں جذباتی ہو کہ نہیں سلجھائے جاتے۔
شاید پہلے میرا طریقہ بھی غلط تھا، مجھے تمہیں یوں آرام سے بیٹھ کے سمجھانا چاہیے تھا، اس معاملے پر تم سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر بس ایک لحاظ کا پردہ تھا بیچ میں۔ عجیب سا لگتا تھا اپنی بیٹی سے ایسی باتیں پوچھنا، مگر شاید وہ ضروری بھی تھا۔ سمن کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب اٹھ کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں تو جیسے ایک غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ سمن نے امی جی سے شاہ نواز کو آخری بار فون کرنے کی اجازت چاہی تو وہ متحمل ہو گئیں۔ پھر سمن کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی گویا انہیں ادراک ہو گیا کہ وہ شاہ نواز سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر خیال رکھنا۔ ان کا اشارہ کمال کی طرف تھا۔ صبح کالج کے لیے نکلتے وقت کمال یہ پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا کہ سمن ساتھ چل رہی ہے یا نہیں۔ اب اس کی واپسی کا وقت ہو رہا تھا۔ رات کو کمال نے امی جی سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ سمن کے کالج جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیں۔ سمن کو اس کی خام خیالی پر ہنسی آ گئی تھی۔ اب وہ کوئی موم کی گڑیا بھی نہیں تھی جسے کمال جس کے ساتھ مرضی چاہے رخصت کر ڈالے یا پھر یوں گھر میں قید کر کے رکھے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا تو اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی جانتی تھی۔ امی جی کمال سے کئی زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئی تھی اور انہی کی خاطر وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی تھی جس پر اب وہ عمل درآمد کرنے جا رہی تھی۔ اس نے شاہ نواز کا نمبر ڈائل کیا تو امی جی دانستہ ہٹ گئیں۔ وہ شاید اس طرح اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھیں کہ وہ اس پر اب بھی کتنا اعتماد کرتی ہیں اور جواباً اسے بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے باز رہنا چاہیے۔ شاہ نواز اس وقت گھر سے باہر کہیں اپنے دوستوں کے درمیان تھا۔ پس منظر میں مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آواز سن کر وہ کھل اٹھا، پھر راز دارانہ سی آواز میں بولا، اس وقت میں ذرا بزی ہوں، چند منٹ میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے کوئی لمبی بات نہیں کرنی، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ سمن نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کمپوز کیا تھا۔ اس کے لہجے کی غیر معمولی سنجیدگی نے شاہ نواز کو چونکا ڈالا۔ اوکے، اس نے کہا۔ ایکسکیوز می۔ وہ غالباً اپنے ساتھیوں سے معذرت چاہتے ہوئے اٹھ کر نسبتاً خاموش گوشے کی طرف اٹھ آیا تھا۔ ہاں بولو، کیا سچویشن ہے؟ اس کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ تمہاری توقع کے بالکل خلاف۔ سمن کے یہ الفاظ شاہ نواز کو مزید مخمصے میں ڈال گئے۔ تو تمہاری امی نے انکار کر دیا؟ اس نے نتیجہ اخذ کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں بات ہی نہیں کی اور نہ ہی کروں گی۔ سمن دنستہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ امی جی کو اس قصے میں ملوث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہ نواز اگر ان کے خلاف کچھ کہتا تو شاید وہ برداشت نہ کر پاتی۔ تمہاری پیشکش ناقابل عمل ہے۔ تمہاری تجویز اس لائق کی نہیں ہے کہ کوئی اس پہ غور بھی کرے۔ جو کچھ تم اور تمہاری امی مجھ سے کروانا چاہتے ہو، میں ویسا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ آر یو کیڈنگ؟ شاہ نواز کو شوق سا لگا تھا۔ سمن کہتی چلی گئی، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی احمقانہ شرط تمہارے ذہن میں آئی ہی کیسے۔ کوئی بھی ذی ہوش شخص ایسے کیسے سوچ سکتا ہے؟ اور تم نے نہ صرف سوچا بلکہ خوابوں کے محل بھی کھڑے کر لیے۔ شاید تم مذاق کر رہی ہو۔ شاہ نواز نے اپنا جملہ دوسرے انداز میں دہرایا۔ وہ چکرا کے رہ گیا تھا۔ مذاق؟ اس سے زیادہ سنجیدہ میں زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ سمن استہزائیہ بولی۔ شاہ نواز شاید صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا، پھر محتاط سے لہجے میں بولا، میرے خیال میں کوئی تمہیں فورس کر رہا ہے، کوئی زبردستی تم سے یہ کہلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ یقیناً کوئی اس وقت تمہارے پاس کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اسی طرح مطمئن کر دو، ہم پھر بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، بلکہ تم ہمیشہ ہی مجھے غلط سمجھتے رہے ہو۔ سمن نے تصحیح کی، تم نے کبھی میری محبت کو سمجھا ہی نہیں، اسی لیے سودے بازی پر اتر آئے۔ مگر تمہاری ممی نے تمہاری قیمت بہت زیادہ لگا دی ہے۔ میں اتنی زیادہ قیمت افورڈ نہیں کر سکتی۔ تم اپنے لیے کہیں اور ڈیل کر سکتے ہو۔ شاہ نواز گڑبڑا سا گیا۔ سمن، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے اس روز تمہاری آفر سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا، مگر اس روز شاید میں اپنے ہوش میں ہی نہ رہی تھی۔ اس بارے میں غور کرتے ہوئے اسے تو کچھ ایسا ہی لگتا تھا، اور اب اچانک تمہارے ہوش لوٹ آئے ہیں۔ شاہ نواز اب سنبھل گیا تھا۔ ضرور کسی نے تمہیں میرے خلاف بہکایا ہے، کوئی تمہیں ورگلا رہا ہے۔ سنو، فون پر اس طرح کی باتیں کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، ہم کہیں مل کر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ ایسا کرو گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمن نے اس کی بات کاٹی۔ میں اپنا فیصلہ تو تمہیں سنا چکی ہوں۔ شاہ نواز کو اب بھی یقین نہ آیا
کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ یہ سب اپنی مرضی سے کہہ رہی ہو یا مجبوری سے؟ مجھے کون مجبور کر سکتا ہے؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں ایک بولڈ اور باہمت لڑکی ہوں. مگر تم کچھ خوبیاں بھول گئے تھے. میں بہت ضدی اور انا پرست بھی ہوں. کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی عزت نفس بہت اہم ہوتی ہے. میں نے تمہاری خاطر اسے بھی بھلا دیا تھا. تمہارے آگے بھکارن بن گئی تھی. مگر اب ایسا نہیں ہوگا. تمہارے من میں کھوٹ تھا. تم محبت نہیں محبت کا دکھاوا کرتے رہے اور میں تمہارا یہ جھوٹ اور فریب معاف نہیں کر سکوں گی. میری مجبوری بس اتنی ہے. یوں آئینہ دکھانے پر شاہ نواز دل ملا سکیا. اوہ تو میں تمہیں فریب دیتا رہا. اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تم قدم قدم پر مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی رہیں؟ مجھے کوئی الزام دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اس کے یوں یاد دلانے کی شاید یوں کوئی ضرورت نہ تھی. سمن کچھ بھی فراموش نہ کر پائی تھی. اپنی نادانیاں اور کمزوریاں، شاہ نواز کی پیش قدمیاں. وہ جانتی تھی شاہ نواز یہ ضرور جتائے گا. اسے اپنے دماغ میں ایک دلیل بنائے گا. مگر اپنے حق میں بولنے کے لیے اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا. جھوٹ اور سوچی سمجھی سازش میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ بے ضرر سے جھوٹ میں کیوں بولتی رہی تم نے یہ کبھی نہیں پوچھا. کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. تمہیں تو اس انکشاف سے اپنی شرطیں منوانے کے لیے ترپ کا پتہ ہاتھ لگ گیا تھا. میں تمہیں بتاتی ہوں، وہ جھوٹ میں نے بولے تھے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، اپنا احساس کمتری چھپانے کے لیے، تمہارے آگے اپنی کوئی شخصیت ثابت کرنے کے لیے. بس اس سے زیادہ ان کا کوئی اور مقصد نہ تھا. نہ کسی کو نقصان پہنچانا، نہ کسی سے فائدہ حاصل کرنا. ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ضرور ہو سکتے ہیں، مگر ایسے مسافر جن کی منزل جدا جدا ہے، جن کے مقاصد الگ الگ تھے. میرے جذبے تو جھوٹے نہیں تھے، مگر تمہارا ایک ایک دعویٰ جھوٹا تھا. دگا ہی دگا. سمن کی سانسیں تیز تر ہوتی چلی گئیں. تم نے ہر قدم ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اٹھایا. تم صرف میرے ذریعے ایک مکان ہتھیانا چاہتے تھے. یہ سب میں کبھی نہیں بھولوں گی. مجھے تم سے نفرت ہے. تم چاہو بھی تو اب میرے دل میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اب اس کھیل میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی. سوری، مجھے بہت افسوس ہے. میری وجہ سے تم اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے. سمن نے سوچا تھا کہ یہ سب کہنا اس کے لیے بہت دشوار ثابت ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا. الفاظ کس قدر روانی سے اس کی زبان سے ادا ہوتے چلے گئے تھے، یوں جیسے اس کی جگہ کوئی اور بول رہا ہو. اس کا خیال تھا شاہ نواز ایک دم بھڑک اٹھے گا، مگر شاہ نواز پر ایک مجرمانہ خاموشی طاری ہو گئی. پھر وہ صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس روز تک تو تم اچھی بھلی تھی. تم نے وعدہ کیا تھا، تو پھر اب یہ سب کیا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. کون کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فریب دیا ہے، جھوٹے دعوے کیے ہیں؟ وہ تو ممی کو منانے کے لیے مجھے یہ شرط رکھنی پڑی تھی. وہ اس کے سوا راضی نہ ہو رہی تھی. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے غلط سمجھنے لگو، میرے جذبوں کی توہین کرنے لگو، یہاں تک کہ یہ تعلق تک توڑنے کی بات کرنے لگو. نہیں، تم مجھ پہ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی. اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ سمن اس کی اعلیٰ درجے کی اداکاری کی قائل ہو گئی. واہ، تم ایک اچھے ادیب ہی نہیں، ایک اچھے اداکار بھی بن سکتے ہو. مت کرو ایسی دل جلانے والی باتیں، میں سیریس ہوں. شاہ نواز کو تیر سا لگا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ بات منظور نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے، تو ہم کوئی اور راستہ دیکھ لیتے ہیں. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے، مگر یقین کرو تم میری زندگی کی اولین تمنا ہو. تم میری پہلی اور آخری محبت ہو. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا. اس نے شکست قریب دیکھ کر دوبارہ داؤ پیچ آزمانے شروع کر ڈالے تھے. سمن کے دل میں کوئی کلی نہ کھلی. ان دعووں کی حقیقت وہ پرکھ چکی تھی. یہ باتیں تم پر کچھ سوٹ نہیں کر رہی. شاہ نواز کا چہرہ اس وقت یقیناً قابل دید ہو رہا ہوگا. وہ تصور کی آنکھ سے اندازہ لگا سکتی تھی. سمن، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز، وہ بے بسی سے بولا. سمن جانتی تھی وہ سامنے آئے گا اور ایک بار پھر اس پر اپنا جادو چلانے کی کوشش کرے گا. کیا پتہ وہ اس کے سامنے پہنچ کے کمزور پڑ جائے. پتہ نہیں وہ کون سا طلسم پڑھ کے پھونکتا تھا. اس کے علاوہ کچھ سجائی ہی نہیں دیتا تھا. اس کی زبان سے ادا کیے ہوئے ہر لفظ پہ ایمان لانے کو جی چاہتا تھا. نہیں، اب یہ ممکن نہیں. اس نے سختی سے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا.
اس کی توقع کے عین مطابق گھنٹی فوراً ہی بجنے لگی تھی۔ سمن نے ٹیلی فون کا سوئچ پلگ سے نکال دیا، پھر ٹیلی فون اٹھا کے امی جی کے کمرے میں منتقل کر ڈالا۔ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر وہ اپنے آپ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کر چکی ہے، اس کڑے امتحان سے گزر چکی ہے، خود شاہ نواز کو ٹھکرا چکی ہے۔ پھر رات گئے تک متواتر ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی رہیں۔ امی جی اٹھاتی تھیں تو دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ کئی ایک بار کمال نے بھی فون اٹھایا اور گالیوں تک پر اتر آیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ امی جی کبھی تو کچھ کہے بغیر خاموشی سے ریسیور رکھ دیا کرتی تھیں، کبھی جھنجھلا کے بڑبڑانے بھی لگتی تھیں۔ انہوں نے زبان سے سمن سے کچھ نہ پوچھا تھا، مگر نظروں ہی نظروں میں اس کا چہرہ ضرور پڑھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہاں گہرا سکوت رقم دیکھ کر وہ مطمئن سی ہو جاتی تھی۔ دن اپنی ڈگر پہ چل نکلے تھے۔ سمن نے چند دن کے وقفے کے بعد دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ یوں بھی اس کے سالانہ امتحان سر پہ تھے اور وہ اپنا سال ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی جی نے خود ہی اس موضوع پر کمال سے بات کی تھی۔ وہ جز بز تو بہت ہوا تھا، مگر پھر امی جی کے سخت اور حتمی انداز پر آگے سے کچھ نہ کہہ سکا۔ سمن نے کالج کا آخری پیریڈ اٹینڈ کرنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ تو اب شاہ نواز کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر کمال کی شکوک و شبہات سے بری نگاہیں ہنوز اطراف کی نگرانی میں مصروف رہتی تھیں۔ اس نے سمن سے مخاطب ہونا چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ جن نگاہوں سے سمن کو دیکھتا تھا ان سے سمن کٹ کے رہ جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کمال کے دل سے یہ غبار دھونے کے لیے وہ کیا تدبیر کرے۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر ابھی تو یہ بہت اذیت ناک تھا۔ پھر وہ لب بھینچ کر دل ہی دل میں خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگتی کہ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف شاہ نواز کی وجہ سے جھیل رہی ہے۔ یہ روحانی عذاب وہ اس شخص پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے بھگت رہی ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ شاہ نواز فون پر رابطہ نہ ہونے پر مایوس ہو کر کوئی اور قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر ہے اپنا شکار وہ اتنی آسانی سے کیوں جانے دیتا۔ اپنی دانست میں تو اس نے بڑی کامیاب پلاننگ کی تھی، بڑی مہارت سے اس پہ عمل درآمد کیا تھا۔ یہ شکست اس کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ ہوگی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنا چاہے گا۔ اپنی طرف سے تو سمن نے ہر ممکنہ طور پہ احتیاطی تدابیر کر لی تھیں، مگر پھر بھی ایک دھڑکا سا ساتھ رہتا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دوسرے شخص پر شاہ نواز کا دھوکہ ہونے لگتا اور وہ سہم کر آنکھیں میچ لیتی، خاص کر جب ایسے ہی کمال بھی ہمراہ ہو تو حالت مزید دگرگوں ہو کے رہ جاتی تھی۔ پھر امتحانات کی تیاری کے لیے چند ماہ کی مہلت ملی تو اس نے اپنے آپ کو گھر میں نظر بند کر کے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے اپنے آپ کو سر تا پا کتابوں میں غرق کر ڈالا۔ وہ ماضی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کوئی خیال بھی آتا تو وہ زبردستی ذہن سے جھٹک ڈالتی، مگر پھر بھی کبھی کبھار کسی نکیلی سی یاد سے دل میں کانٹا سا گڑ جاتا۔ آنکھیں بے اختیار ڈبڈبا جاتی، جسے وہ امی جی کی نظریں سے بچا کر جلدی سے مسل ڈالتی۔ کسی کمظرف اور دھوکے باز کو یاد کر کے دل کو کیا جلانا۔ کمال کا رویہ جتنا سرد اور اجنبی ہوتا جا رہا تھا، امی جی کا اتنا ہی ہمدردانہ، خاص کر امتحان کی تیاری کے اس زمانے میں تو وہ اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ سمن دل ہی دل میں ان کے بارے میں اپنے سابقہ خیالات پر شرمندہ تھی۔ ضروری تو نہیں تھا کہ محبت کا اظہار محض زبان سے ہی کیا جائے۔ وہ یقیناً اسے بھی کمال سے کم نہ چاہتی تھی، بلکہ اس کی حمایت میں کمال سے بھی الجھا کرتی تھی۔ پھر چند ماہ تک وہ یوں پڑھائی میں جتی رہی کہ اپنے تن من تک کا ہوش نہ رہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے توجہی کا اثر اس کی تعلیمی کارکردگی پہ پڑے۔ اس کی کلاس فیلوز جو اسے ٹوکا کرتی تھیں کہ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں لاپرواہی برت رہی ہے، اب یہ شکوہ کرنے لگی تھی کہ اس نے تو ان دنوں کتابوں کے پیچھے دنیا ہی تیاگ ڈالی تھی۔ خدا خدا کر کے امتحانات نپٹے تو فراغت ملی۔ وہ آخری پیپر دے کر لوٹی تو کتنی ہی دیر حیرت سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ وہ کس قدر کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کی وہ چمک، چہرے کی شگفتگی، سب کچھ کسی نے چھین لیا تھا۔ امی جی ٹھیک تو کہتی تھیں کہ وہ یوں خود سے غافل ہو کر اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہے۔ سمن کو لگا جیسے اس کا چہرہ ناکام محبت کا چلتا پھرتا اشتہار بن کے رہ گیا ہے۔ اسے اپنے آپ سے عہد کرنا پڑا کہ وہ خود اذیتی کے اس حصار سے نکل آئے گی۔ شاہ نواز کا تو کچھ نہیں بگڑا تھا، اس کی طرف سے خاموشی تھی،
شاید وہ تھک ہار کر کسی نئے مشن میں لگ گیا تھا، اور ادھر وہ نادانستگی میں اپنے آپ کو تباہ کیے جا رہی تھی۔ اس روز وہ جی بھر کر سوتی رہی، پھر شام کو تازہ دم ہو کر مزیدار سی چائے اور امی جی کے ہاتھوں بنے زبردست سنیکس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے پچھلے کئی دنوں کے اخبارات کی ورگردانی کرتی رہی۔ اس عرصے میں اسے اتنی فرصت ہی نہ مل سکی تھی کہ کھڑے کھڑے ضروری سرخیوں پر نظریں دوڑانے کے علاوہ اخبار کا مطالعہ بھی کر سکتی۔ پچھلے ہفتے کے ایک اخبار کی ذیلی سرخی میں خبر دی گئی تھی کہ مشہور سماجی کارکن خرابی طب کے باعث ہسپتال میں داخل کر دی گئی تھی۔ سمن کے دل میں افسوس کی ایک رمق ابھر کر معدوم ہو گئی۔ بیچارہ شاہ نواز اپنی ممی سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے قطعی غیر ارادی طور پر اس سے اگلے دن کا اخبار اٹھا لیا۔ اپنی مطلوبہ خبر اسے اس کے کچھ دنوں بعد کے اخبار میں مل گئی۔ وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر آ چکی تھی اور اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کے درمیان پھولوں کا ایک بڑا سا بوکے لیے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ناکام کوشش، سمن کے دل نے گواہی دی تھی۔ ان کی مسکراہٹ کس قدر پھیکی تھی اور صحت بھی کافی گری گری سی لگ رہی تھی۔ اپنے اس مخصوص روب و دبدبے کے بغیر ان کی شخصیت کس قدر ادھوری اور ڈھیلی ڈھالی لگ رہی تھی۔ پھر اس کی وجہ بھی سمن نے جلد ہی ڈھونڈ لی۔ اسی روز کے اخبار کے ادبی صفحے پر ایک چھوٹی سی خبر تھی۔ سمن کی نظریں اس دو سطری خبر پر جمی رہ گئیں۔ معروف ادیب شاہ نواز غیر معینہ مدت کے لیے بیرون ملک روانہ ہو چکے تھے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.